أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ البقرہ، یہ مدنی سورت ہے. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدنی صورتوں کی طرح احکام بیان فرمائے ہیں عقائد کے ساتھ ساتھ. اس سورت کے اندر عقائد، اللہ پر ایمان، اس کی توحید الوہیت کا بیان، اس کی قدرت اور ربوبیت کا بیان، اس کی صفات کا بیان، فرشتوں پر ایمان اور ان کی ذمہ داریاں، اور کتابوں پر ایمان، نبیوں رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. مسئلہ آخرت تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے اندر. مسئلہ رسالت انبیاء رسول علیہ السلام کے احوال اور پہلی قوموں کے حالات. عبادات کے سلسلہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بیان ہے. جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے. منافقین کے احوال، یہود و نصارہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے. معاشیات کے اندر اس میں رہن کے مسائل، قرض، دین، لین دین کے مسائل، وراثت کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ بیان ہوا ہے. سود کی حرمت اور رشوت کی حرمت بیان ہوئی ہے. معاشرت کے سلسلہ میں خاندان کے حالات، احکام، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، مہر کا مسئلہ اس کے اندر بیان ہوا ہے. اور معاشیات کے سلسلہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. اس طرح اس سورت کے اندر تقریباً شرعی تمام احکام آ گئے ہیں. اس سورت کے شروع میں قرآن مجید کی صداقت کا بیان، پھر لوگوں کے تین گروہوں کا بیان، مومنوں، کافروں، منافقوں کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی، یعنی مسئلہ توحید، عبادت الوہیت. اس کے بعد مسئلہ رسالت، اس کے بعد جنت جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد مثالیں جو اللہ بیان کرتے ہیں ان سے کیا مقصد ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام، ابلیس لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین کا قصہ. اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ اور ان کے جرائم اور ان کے کرتوتوں اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ناراضگیاں، ان کا تذکرہ. مسئلہ تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ، امور ایمان کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ وصیت کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد روزہ کا بیان ہے. اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حج اور عمرہ کا تذکرہ ہے. پھر خاندانی اور جو ہے معاشرتی مسائل، ان کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ. پھر بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی ذلت اور رسوائی ختم کرنے کے لیے جہاد قتال کے لیے ایک امیر کا مطالبہ کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبیوں رسولوں کا تذکرہ ہے. پھر آیت الکرسی کا تذکرہ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پھر ایک اللہ کے بندے کا تذکرہ ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے واضح کیا. پھر سود کی حرمت کا تذکرہ. پھر لمبی آیت کے اندر دین، قرض، رہن کے مسائل اور اس کو لکھ لو. اور آخر میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان کا بیان ہے جو انسان کے لیے ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو سورت کا نام البقرہ ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. چونکہ اس کے اندر گائے کا قصہ موجود ہے اس لیے سورت کا نام بقرہ ہے، یعنی ایسی سورت جس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے. سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا، مومنوں کا، کافروں کا، منافقوں کا. مومنوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو اللہ نے 5 ان کی نشانیاں جو ہے وہ بیان کی. پہلی بات کہ مومن بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، لیکن وہ مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، صحیح معنی میں اس کا خیال رکھتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب ہے ٹائم پر پڑھنا، شرائط آداب کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، مکمل طہارت پاکیزگی کے ساتھ پڑھنا، قبلہ روح ہو کے پڑھنا اور صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنا. اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، یہ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں. اس کے بعد وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس کتاب پر بھی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ان کتابوں پر بھی.
آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 5 صفات والوں کو کہا یہ ہدایت پر ہے اور یہ کامیاب ترین گروہ ہے اور کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا۔ کافر ہوتے ہیں 4 قسم کے۔ ایک کفر انکار ہوتا ہے، زبان سے بھی اقرار، زبان سے بھی انکار، دل سے بھی انکار۔ ایک کفر عناد ہوتا ہے، زبان سے بھی اقرار، دل سے بھی اقرار، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے۔ کفر عناد اس کا تذکرہ ہے، یہاں یہ کفر عناد کا تذکرہ ہے۔ ایک کفر جہد ہوتا ہے، زبان سے انکار لیکن دل تسلیم کرے، جیسے فرعونیوں کا کفر تھا۔ ایک کفر نفاق ہوتا ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار اور دل میں کفر۔ یہاں کفر عناد کا تذکرہ ہے، اور ان کی اللہ نے ایک ہی علامت بیان کی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اور عناد ہے ان کے اندر، ہٹ دھرمی ہے، بالکل سمجھنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کی وجہ سے ان پر مہرے لگا دی، ان کے دلوں پر اللہ نے مہرے لگا دی، آنکھوں پر پردے آ گئے، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ قصور ان کا کفر کی راہ اختیار کرنا، جرم والی راہ اختیار کرنا، بغاوت والی، عناد والی راہ، ہٹ دھرمی والی راہ اختیار کرنا، یہ ان کی طرف سے تھا۔ اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ مومنوں کے لیڈر ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافروں کا لیڈر ابو جہل تھا۔ تیسرا گروہ منافقوں کا، ان کا تذکرہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اقرار کرے اسلام کا اور دل میں کفر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی 9 علامتیں بیان کی ہیں۔ یہ وہ منافق ہیں جو اسلام سے خارج ہیں، کہ یہ نفاق کی مرض ہے ان کے اندر۔ دوسرا، دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ دہی کرتے ہیں اور دھوکے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ان کے دلوں میں کوڑ اور کفر ہے، عناد اور عداوت ہے، اور یہ فسادی ہیں، فساد کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ علامت ہے کہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں، بگاڑ کو اصلاح کہتے ہیں، برائی کو اچھائی کہتے ہیں، غلط کو صحیح کہتے ہیں۔ بس یہ سنتے جاؤ اور اپنے یہ معاشروں کو بھی دیکھتے جاؤ کہ کلمہ پڑھنے والے بھی کیسے بگڑ چکے، منافقوں کی طرح یہ بھی فساد کو اصلاح کہتے ہیں، غلط بات کو صحیح کہتے ہیں۔ اور پھر یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں، یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ بے وقوف کہتے ہیں۔ اور یہ 2 رنگے ہیں، یعنی 2 چہروں والے، ادھر کچھ ادھر کچھ، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے۔ اس کے بعد یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق، دین کا مذاق، شاعر کا مذاق، اسلام کی کسی بات کا مذاق، کوئی اسلام پر چل رہا ہے اس کے ساتھ مذاق، جس بات پر وہ عمل کر رہا ہے اس پر مذاق۔ استہزاء کی کیفیت حوصلہ شکنی اور یہ ٹانگیں کھینچنا اور اس کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث بننا، تان و تشنیع کر کے، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی نشانی ہے۔ یہ جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی، یہ وہ ہے جو اسلام سے خارج ہے۔ منافق ہیں، اسلام سے زبان سے اسلام کا اعلان اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں کفر ہے۔ لیکن کچھ منافق ایسے ہیں جو عمل کے منافق ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں ایسی ہیں، 4 خصلتیں جس میں ہوئی وہ پکا منافق ہے، عمل کا منافق، عملی منافق۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امین بنایا جائے اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا ہو تو گالی بکے۔ یہ 4 باتیں جس میں وہ پکا منافق ہے عمل کے لحاظ سے۔ 3 باتیں تو 3 اس سے منافق، 2 باتیں تو آدھا منافق، ایک ہے تو ایک حصہ، چوتھا حصہ منافق۔ اب یہ حدیث سن لو، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا، ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھو اس حدیث کو۔ پھر اپنی برادری دیکھ لو، قبیلہ دیکھ لو، محلہ دیکھ لو، مارکیٹ دیکھ لو، بازار دیکھ لو، حکمران دیکھ لو، عوام دیکھ لو، رشتہ دار دیکھ لو، غیر رشتہ دار دیکھ لو، نمازی دیکھ لو، غیر نمازی دیکھ لو، منافق ہی منافق، منافق ہی منافق۔ کوئی 4 اس سے منافق، کوئی 3 اس سے منافق، کوئی 2 اس سے منافق، کوئی 1 اس سے منافق۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 3 گروہوں کا تذکرہ جو ذکر کیا نا، تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات آ گئی، کیونکہ ساری دنیا 3 گروہوں میں نا، کوئی بھی تاریخ چلی دنیا میں، نعرہ اٹھا، دعوت سامنے آئی، لوگ 3 حصوں میں ہو جاتے ہیں، یا دل و جان سے ساتھ، یا مخالف، یا درمیان میں۔ اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، 3 گروہ آ گئے سامنے۔ ایک دل و جان سے ساتھ جن کے لیڈر ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ،
مار ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے. بلال رضی اللہ عنہ کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے ہیں، بے ہوش تو ہو جاتے تھے، تکلیف کے اندر مبتلا، لیکن ایمان، دین، ہدایت، اللہ کا رنگ چڑھا تو پھر اترنے کا نام ہی نہیں لیا. اور ایک کافر تھے جن کا لیڈر ابو جہل تھا، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد کی راہ سے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہمیں تباہ کر دے. ہمیں وہ حق بھی قبول نہیں جو محمد کے ذریعے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اناد ہے، اناد، اور یہ تعصب کی انتہا ہے. اور تیسرا گروہ منافقوں کا تھا جن کا لیڈر عبداللہ بن ابی، اتنے کرتوت کرنے والا، اوپر سے اسلام اور اندر سے کفر رکھنے والا. یہ مر گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اپنی قمیص مبارک پہنائی، منہ میں جو ہے لم مبارک بھی ڈالا. اللہ نے کہا میں نے ایسوں کو معاف نہیں کرنا، آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کا نہ نماز تو نے نماز جنازہ پڑھ لے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو. یہ تین، پوری دنیا بھی دیکھ لو تو تین گروہ میں اللہ نے پوری کائنات کو پھر خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ساری کائنات کو اپنی عبادت کی دعوت دی. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، اور تمہیں غذا دینے والا، اور تمہیں خوراک دینے والا. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تمہارے بابا دادا پر دادا کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے بارش اتاری، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے پھل رزق کے طور پہ نکالے اس بارش سے. تو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، جو بارش برساتا ہے، جو رزق دیتا ہے، فلا تدعوا للہ اندادا، اس کے ساتھ اور شریک حمیتی نہ بناؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ معبود وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے، عبادت کے لائق وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو رزق دینے والا، بارش برسانے والا. اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنائی پورے قرآن میں توحید الوہیت کی، یعنی اللہ ہے، اس نے زمین بنائی، آسمان کو پیدا کیا، وہ بارش برساتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے. اس کو مکہ والے مانتے تھے، اس کو شیطان مانتا تھا، اس کو فرعون مانتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو دلیل بنایا. جب رب وہ ہے، جب پالنے والا وہ ہے، زمین آسمان کا خالق وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، ہر ایک کی آس پہنچانے والا وہ ہے، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق بھی ایک اللہ ہے. اللہ کے ساتھ شریک امیتی نہ بنا. اب ہم یخلق کما لا یخلق، اللہ کہتے ہیں ایک پیدا کرتا ہے، ایک نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا. کیا دونوں برابر آ سکتے ہیں؟ ایک مالک ہے، ایک غلام ہے، ایک رازق ہے، ایک مرزوق ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک کسی کا محتاج نہیں، اور ایک کا محتاج، ایک جو ہے وہ محتاج ہے. اس میں تم فرق نہیں کر سکتے. میرے بندو تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں احساس تک نہیں. ذرا دیکھو تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو. اس اپنے مال جائیداد کے اندر ان کو تم حصے دار نہیں سمجھتے. میں خالق ہوں تو مخلوق کو، مجبوروں کو، مقہوروں کو، بے کسوں کو، بے بسوں کو، محتاجوں کو، منگتوں کو، میرے آگے جو سوالی ہے ان کو میری کائنات میں کیوں شراکت دیتے ہو؟ ان کو کیوں ساتھ ملاتے ہو؟ میرے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ میرے بندو انصاف یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو، اپنے خالق ہونے کو، مالک ہونے کو، رازق ہونے کو بطور معبود کے پیش کیا کہ میں ہی معبود ہوں کیونکہ میں خالق ہوں، صرف میں عبادت کے لائق ہوں کیونکہ میں رازق ہوں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی. کون؟ ملک الناس، جو کھلاتا ہے. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ بھی وہ ہے جو کھلاتا ہے، بادشاہ ہے. الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی وہی ہے. اسی کے آگے جھکے، جبینیں جھکے تو اسی کے آگے، دل دھڑکے تو اسی کے لیے، جانور طرفائے جائیں تو اسی کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جناب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایو ذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ، پاپ، جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی بغاوت یہ ہے تو اللہ کا شریک بنائے، کوئی اور حمیتی بنائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا ٹھہرائے، نظر و نیاز کے لائق مانے، رکوع سجدے کے لائق سمجھے، قانون سازی کے، حکم سازی کے لائق سمجھے. یہ تیرا شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی بغاوت.
اس کے بعد اللہ نے رسالت کا تذکرہ کیا نا، توحید کے بعد رسالت. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تمہیں ایک صورت بنا لاؤ اس جیسی، قرآن کی صورتوں جیسی ایک صورت بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بِأَنَّ مُحَمَّدٌ هُوَ الَّذِي أَلَّفَ هَٰذَا الْقُرْآنَ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم اکٹھے کر لو، بلا لو ایک اللہ کے علاوہ سارے معبودوں حمیتیوں کو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، یہ مقابلہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ معجزے میں معجزہ ہے. کوئی انسان کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی فتین ہو، اس کو اپنے آپ پر کتنا ہی اعتماد ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن محمد کے پیچھے اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رب تھا، قرآن اللہ کا کلام تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہہ دے ان کو تم ہرگز نہیں کر سکو گے. آج دنیا میں بڑا علم ہے، بہت جو ہے دنیا کے اندر ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈی ہے، بڑے فارمولے ہیں، بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑی تحقیقات ہے، بہت ریسرچ ہے، اور بہت دنیا آگے جا چکی، کہاں کا کہاں انسان کا ذہن پہنچ چکا. لیکن یہ چیلنج اللہ کا آج بھی موجود ہے. پوری دنیا سارے ذہین، فتین، حکمت والے، دانش مند، فساد بلاغت والے، خطابت والے، اور سارے یہ لغت والے، زبان والے، فہم و فراست والے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا. پھر اگر یہ توحید رسالت مانو گے جنت ہے، توحید رسالت نہیں مانو گے جہنم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی. میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دیتا ہوں، کبھی مچھر کی مثال، کبھی مکھی کی مثال، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مکڑی کی مثال. اس میں کیا ہے، اللہ کو حق پہنچتا ہے سمجھانے کے لیے، اللہ مخلوق میں سے کسی کی مثال دیتا ہے. قرآن چونکہ عربی زبان میں آیا، عربوں کی عادت تھی کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی مثال سے بات واضح کرتا ہوں. کیوں؟ بالمثال یتضح المقال، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے. مثال کو کہتے ہیں عقلی دلیل. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح رحمی کا مسئلہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا. خلیفہ کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے احکام زمین پہ نافذ کریں گے. ایک خلیفہ کا معنی میں ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے جو ہے وہ نیب بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو فرشتوں نے اعتراض کے طور پر نہیں، سمجھنے کے طور پر بات کہی تھی کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کی ضرورت ہے مجھے پتا ہے، تم نہیں جانتے. تو پہلا انعام آدم علیہ السلام پر یہ ہوا، اللہ نے ان کو خلافت عطا کی. دوسرا انعام آدم علیہ السلام پر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا، چیزوں کے نام بتائے. پھر فرشتوں کو کہا تم بتاؤ، کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو آدم نے بتا دیے. اس سے اس کی فضیلت ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کی ضرورت ظاہر کی. اب اگر کوئی سوچے کہ جی فرشتوں کو تو بتائے نہیں تھے اللہ نے، تو آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، اب فرشتے کیسے بتاتے؟ یہی تو بات اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آدم کو دینی ہے، ان کی اولاد کو دینی ہے. اسی سے اس کی ضرورت اور اہمیت واضح ہوتی ہے. باقی سب کو علم دیتا تو اللہ ہی ہے نا، فرشتوں کو دے یا انسانوں کو دے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے اور ابلیس کو، یہ شیطان کو بھی کہا کہ سجدہ کا. یہ سجدہ جو تھا یہ ادب والا تھا، احترام والا تھا، تکریم والا تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا. جس اللہ نے اتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، وہ کیسے حکم دے سکتا تھا فرشتوں کو کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو؟ عبادت والا سجدہ نہیں تھا. یہ سجدہ تعظیم والا تھا، ادب والا تھا، احترام والا تھا، سلام والا تھا، تحفے والا تھا. جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، وہ عبادت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ زیادہ حقدار ہیں. جن صحابہ نے توحید سیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ عبادت والے سجدے کا سوال کر رہے تھے؟ نہیں، تعظیم ادب احترام والا. آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، یہ تعظیم ادب احترام والا بھی اس شریعت میں، میری شریعت میں حرام ہے. اگر ہوتا میں عورت کو کہتا کہ خامن کو سجدہ کرے، تو یہ کیا عورت خامن کو سجدہ کرتی؟ کیا یہ رسول اللہ عبادت والا سجدہ کہتے؟ یہ تعظیم والا سجدہ، ادب احترام والا، سلام والا. جیسے ہم مسافہ کرتے معانقہ کرتے، پہلے یہ طریقہ تھا سجدے کا، لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی حرام ہے. اب تعظیم والا سجدہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ اس وقت تھا.
سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، وہ اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا۔ پہلا گناہ جو رب کی جناب میں ہوا وہ تکبر تھا، وہ اکڑنا تھا۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنا قیاس یا کسی اور کا قیاس رائے پیش کرنا۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے۔ بہتر کم تر کو کیسے سجدہ کرے؟ یہ اس نے عقل رائے استعمال کی۔ یہ تکبر ہے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں، اللہ کے رسول کے مقابلہ میں عقل رائے قیاس فتویٰ سوچ رسم و رواج پسند خواہش اپنی ہو، باپ دادا کی ہو، امام پیر مرشد کی ہو، یہ تکبر ہے۔ یہ پہلا گناہ رب کی جناب میں ہوا، اور اس کا سبب عقل سوچ اور فکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلہ میں رائے عقل قیاس فتویٰ قول پیش کرنا، اس پر چلنا، یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من کبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا۔ آپ سے عرض کیا گیا جناب اچھا جوتا پہننا، اچھا کپڑا پہننا، یہ تو تکبر نہیں؟ فرمایا نہیں۔ بطر الحق، تکبر کیا ہے جناب؟ محبت الحق بغمت الناس، حق قبول نہ کرنا۔ قرآن کی ایتیں حدیث ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ میں برادری کے رسم و رواج اور دنیا کے نظام اور دستور میں بیوی کے نخرے، بیٹے کی ادا، اپنی خواہش پر امام کے قول، مفتی کے فتوے، پیر و مرشد کے ارشادات، سوسائٹی کے تقاضے پر فتوے رسول، ارشاد رسول کو پیچھے کرے گا، یہ متکبر ڈھیٹ اجتی ساری دنیا جنت میں جا سکتی ہے، یہ نہیں جا سکتا، یہ نہیں جا سکتا، یہ متکبر ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو اللہ کی جناب میں ہو یہ تکبر والا ہے۔ بغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، رنگ نسل خاندان پیسے دولت کسی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی تعریف کی، بڑا جھکجھک کو ملتا ہوں، مو جناب سلام جی حضور، لیکن قرآن کی آیت سناؤ، حدیث سناؤ، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں ان کو قرآن سناؤ لگتا ہے حملہ کر دیں گے، ایسے آ جاتے ہیں غصے کے ساتھ، اور ایسے یہ جو ہے یہ سارا یہ تکبر ہے، یہ سب تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے بچائے۔ باقی یہ شیطان نے یہ کہا تھا میں افضل ہوں، یہ اس کی بے وقوفی تھی، یہ افضل نہیں ہے۔ وہ آگ سے پیدا ہوا، آدم مٹی سے پیدا ہوا، آگ بلند ہوتی ہے، اس میں تکبر ہے، کبر ہے، اس میں بلندی ہے، مٹی میں آسی ہے، انکساری ہے۔ اللہ خالق کو کبر بڑائی اور اس کو جو ہے عظمت اس کو سزاوار ہے، لائق ہے، لیکن مخلوق کو آسی انکساری، مخلوق میں سے جتنا کچھ جھکے گا اس کا مقام بڑھے گا۔ مٹی میں آسی ہے، اس کا مقام اونچا ہے، آگ کے اندر طرف وہ بلند ہونا، اس کا مقام نیچا ہے۔ اچھا پھر آگ جلاتی ہے، ہر چیز پسند کر دیتی ہے، مٹی کیا؟ مٹی اگاتی ہے، مٹی ہے پھول، یہ پودے، یہ کھیتیاں، یہ باغات لہلاتے، یہ سارا یہ مٹی کیا؟ رونق بناتی ہے، لہذا مٹی افضل ہے۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی تو اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، مٹی افضل ہے۔ چوتھا انعام اللہ نے آدم علیہ السلام پر یہ کیا، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، بس یہاں رہو، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام رہ رہے تھے، سکون تھا، بیوی پاس تھی، رہ رہے تھے، تو شیطان نے یہ وسع ڈالا، خیال ڈالا کہ دیکھو اس سے جو روکا گیا ہے نا، اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے ہمیشہ ہمیشہ جہاں جنت میں رہیں گے۔ آدم نے سوچا، کہا نہیں 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 نہیں، ہاں یہاں سے آیا نا شیطان، یہاں سے آیا۔ ہر کوئی وار کرتا ہے کمزوری سے آتا ہے، کمزوری، کسی نے کسی قلعہ منزل کو فتح کرنا ہو کھڑکی سوراخ سے آئے گا، ٹوٹی دیوار سے آئے گا، کھڑکی سے آئے گا۔ شیطان نے سوچا آدم کے پاس جنت ہے، بہاریں ہیں، نعمتیں ہیں، باغات ہیں، بیوی ہے، سب کچھ ہے، آدم کیا چاہتا ہے؟ ہاں اس نے سوچا آدم چاہے گا میں ہمیشہ یہاں رہوں، یہاں سے آیا۔ یہ ہر ایک کی کمزوری ہے، ہاں آدم کا بیٹا آدم چاہتا ہے جو چیز میرے پاس ہے ہمیشہ رہے، اس لیے یہ شیطان ہر ایک کو شراب زنا پر نہیں لگاتا۔ ہاں جو پہلی صاحب میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس کو کیسے لگے؟ اس کو غرور پارسائی میں لگائے گا، بد اخلاقی میں لگائے گا، گھمنڈ میں لگائے گا، 3600 داؤ ہیں اس کے پٹکنے کے، وہ جہاں سے کوئی آیا، جہاں سے جس کو دیکھا جس طریقے اسی میلان میں اس کو پھنسا دیا۔ دیکھا اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، کہا کیا ہوا رب مہربان ہو، مجھ سے بھی بیڑے پار، کل پڑھی نہیں تھی، جمعہ پڑھ لیتے ہی پڑھنا تھا، ہمارے لیے جہنم رب نے بنائی ہے، پھر کیا وہ کیا اتنے لوگ نہیں پڑھتے۔ جس کو دیکھا یہ بہت نماز کا شوق رکھتا ہے، اس کو نماز پہ لگا دیا، اس کو اتنے نفل پڑھو، 4 دفعہ کل پڑھو، اتنے پڑھو، کچھ بیٹھ کے کچھ لیٹ کے، وہاں پڑھو یہاں پڑھو، اس قبر پر اس مدار اس کو ادھر لگا دیا۔ وظیفے والے کو دیکھا، اس کو مقصد جو جس کا ذہن ادھر وہ شیطان اسی طرح اس کو لگا دیتا ہے، اس نے پٹکنا ہے، وہ دشمن ہے۔ آدم کو کہتا ہے یہی تو ایک چیز ہے کھانے کی، اگر تو کھا لے گا تو فرشتہ بن جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ دیکھ یہ بات جو ہے میں تجھے تیری خیر خائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابھی آدم سوچ رہا تھا، جھٹ پٹ قسم اٹھا دی، جب قسم اٹھائی بابا پھنس گیا۔
کیونکہ بابا کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کا نام لے کے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، بس دانا کھایا، غلط فہمی سے کھایا، لیکن اس کا نتیجہ نکلا نورانی لباس اتر گئے، رونا دھونا شروع ہو گیا، اور امن سکون کی جگہ مصیبت کا گھر بن گئی۔ اس کا مطلب ہے برائی گناہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ دنیا میں غلطی نہیں، غلطے کرے جان بوجھ کے، رات دن کرے، عقائد کے گناہ، معاملات کے گناہ اور عبادات کے گناہ، سارے گناہ کرے، اور پھر کہیں کہ سکون ہو ہمارے گھروں میں طبیعتوں میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امن سکون کی جگہ گناہ کی وجہ سے وہ رونے دھونے کا گھر بن گئی۔ تو جو پہلے ہی بدامنی کی جگہ ہے، یا ہم گناہ کرے اور سکون سے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جو ہے اس کو وہ سکھائے، کلمات اس نے ہم سے سیکھ لیے۔ وہ 8ویں پارے میں ہیں کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے کلمے سکھائے، سبحان اللہ، توبہ قبول کی۔ تو یہ جو مشہور بات ہے کہ عرش پر لکھا تھا وہ کلمہ اور ساتھ محمد رسول اللہ پڑھ کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا آدم علیہ السلام نے، یہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور پھر یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ آگے اللہ نے کہا آدم آپ جا کر زمین پر رہے، آپ کا رہن سہن زمین پر ہے، وہاں آپ زندگی گزارے، لیکن ایک بات سن لیں، آپ اور آپ کی اولاد کو حق نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے۔ آپ اور آپ کی اولاد عقل سوچ فکر سے طے نہیں کریں گے ہدایت کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، میں آسمان سے اتاروں گا، آپ نے اور آپ کی اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا اور کئی نبی رسول بھیجے، ہدایت دے کر، کتابیں دے کر۔ اس کا مطلب ہے مذہب دین آسمان سے آتا ہے، شہر و شخصیات پنچایتوں برادریوں میں طے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے، تقریباً 3 پاؤں سے بھی زیادہ پارے کے قریب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا، پھر یہ عربی میں استعمال ہوا اور اس کا معنی ہے عبداللہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ بڑی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت بخشی تھی، لیکن بعد میں ذلت پستی میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، کیوں ذکر کیا بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع میں؟ 2 سبب۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام دیتے، اللہ کی بات سے متاثر ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں گفتاری سے متاثر ہو کر، آپ کی وسعت ظرفی سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کی پرکشش طبیعت پر تاثیر گفتگو سے متاثر ہو کر دھڑا دھڑ لوگ اسلام پہ آتے۔ یہ حسد بغض کے مارے ہوئے یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل لوگوں کو کہتے تم ان پڑھ ہو، تم بدو ہو، ہم نبیوں کے وارث، رسولوں کی اولاد، پہلی کتابوں کے علوم کے وارث، اگر یہ نبی ہوتا تو ہمیں نہ پتا ہوتا۔ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، ہمیں نہ پتا ہوتا۔ وہ ان پڑھ تھے، ان کی بات میں آ جاتے، چکر میں آ جاتے، وہ پھر دوبارہ جو ہے مرتد ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مناسب جانا کہ ان کے کرتوت، ان کی تاریخ، ان کے احوال یہ سارے لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائے، تاکہ لوگ ان کو پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ یہ خود کتنے پانی میں ہیں۔ یہودیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا یہاں بیان اس لیے کیا۔ اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوش کرو، دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت، دنیا کی امارت، دنیا کی رہنمائی میں بنی اسرائیل سے لے کے تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر تم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہی سلوک کیا جو یہودیوں نے کیا تھا اپنی کتاب کے ساتھ، تمہارا حشر بھی یہودیوں جیسا ہوگا۔ یہ کتاب لینے، منصب لینے، امارت لینے، دنیا کی قیادت لینے، رہنمائی کا فریضہ اب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ لینے سے پہلے پہلی قوموں کے حالات دیکھ لو، پڑھ لو، اور پھر جو ہے تمہیں تاکہ جو ہے اس روش سے آپ بچیں اور صحیح راہ پر چلیں۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں اس کو خلاصے کے طور پہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات اللہ کے احسانات بنی اسرائیل پر، دوسری بات بنی اسرائیل کی کرتوتیں، تیسری بات اللہ تعالیٰ کے عذابات، تاکہ اس روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم سمجھیں۔ اللہ کے ان پر بڑے انعامات تھے، اللہ نے ان کو پوری دنیا پر فضیلت دی تھی اپنے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بنائے، اللہ نے ان میں بادشاہ بنائے، اللہ نے ان میں کتابیں نازل کی، اللہ نے ان میں بہت نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اللہ نے ان کے لیے سمندر کو خشک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھروں سے پانی نکال کے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعامات اور یہ جو ہے تمام فضیلت اور تکریم ان کو دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اللہ نے وہ بھی ان کو معاف کر دی، وہ بھی بات ان کو معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات کیے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔
اللہ کی نافرمانیاں کی، بہت نافرمانیاں کی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ انہوں نے توڑے، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کیا، باطل کو حق کے ساتھ، اور مسئلہ چھپایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو پہلی کتابوں میں تھی وہ چھپائیں، اور جو حق کی باتیں تھیں وہ چھپائیں، اور پچھڑے کی پوجا کی، شرک پر لگے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا شہر میں داخل ہو، استغفار کرتے ہوئے، یہ وہاں گندم کا مطالبہ کرتے ہوئے، اور گندم کی بات ہٹ دھرمی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ نے من سلوا دیا تھا، اللہ نے نعمتیں دی تھی کہ لگے نہیں پیاز چاہیے، ہمیں جو ہے لہسن چاہیے، میں ادنا چیز کا مطالبہ کیا۔ پھر انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی گائے کے واقعہ میں، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کہتے ہیں گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی رہا، یہ پوچھتے کرنے والے۔ اور پھر اپنی کتاب میں تعریف کی، ان کے الفاظ بھی بدلے، معنی بھی بدلے۔ علماء جو تھے فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ اور جو عوام تھے وہ کہتے تھے ہم بخشے بخشائے نبیوں کی اولاد ہیں، وہ اس چیز پر لگے ہوئے تھے۔ اور پھر بعض باتوں کو مانتے تھے، بعد میں کفر کرتے تھے، دو چہروں والے تھے، نفاق ان میں تھا، ادھر کچھ اور ادھر کچھ۔ اور جو ایمان خود ایمان لاتے، صبح کے ٹائم ایمان لاتے، شام کو کفر کرتے، تاکہ دوسرے لوگ ساتھ آ جائیں کہ یہ جو واپس جا رہے ہیں اسلام سے آخر کوئی تو بات ہوگی۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن ایمان لے آتے، شام کو کفر کرتے۔ یہ انہوں نے کرتوت اختیار کی، حسد کے مارے ہوئے انہوں نے حسد کیا، بغض و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ اور جب قبلہ تبدیل ہوا سب سے بڑا انہوں نے طوفان کھڑا کیا۔ پہلے کہتے تھے یہ عجیب نبی ہے، ہماری ہر بات میں مخالفت کرتا ہے، اور قبلہ ہمارا ہی پسند آیا نا، بیت المقدس، اور تو قبلہ کوئی نہیں۔ اور جب قبلہ تبدیل ہو گیا پھر چپ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں، پھر انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، ہم تمہیں کہتے تھے نا یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں ایسے اس کے مذہب کا بھی اعتبار نہیں، جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں ایسے اس کی نبوت و رسالت کا بھی اعتبار نہیں۔ اس طرح انہوں نے جرائم پیش کیے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے، اور پھر اللہ کی طرح اولاد کی نسبت کی، نبیوں کو تکلیفیں دی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جادو کی راہ اختیار کی، اور جادو کے ذریعے تفریق ڈالی، اور جادو کو پھیلایا، اور جادو کے ذریعے اپنا کاروبار چلایا، اور دنیا میں فساد مچایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے انظرنا کی بجائے ہماری طرف توجہ کے رائنا دبا کے کہتے تھے ہمارے چرواہے ہماری طرف تھے، حسد بغض کے مارے ہوئے ہر وقت۔ تین باتیں ان کی بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جرم کے طور پر۔ ایک کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ اور دوسری ان کی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے سمندر سے بحر قلزم سے جب پار ہوئے، کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، وہ لوگ کچھ دیکھے اپنے بت پر بیٹھے تھے، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی درگاہ مقرر کر دے۔ نے کہا ظالموں، میں رب کا پیغمبر توحید کا نمبردار، اور تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود مقرر کروں۔ اور تیسرا ان کا بہت بڑا جرم یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو ان کو کہو جہاد کرو، قتال کرو، یہ سامنے شہر بیت المقدس ہے بھئی میں تمہیں دے دوں گا، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے۔ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا فتح ہو جا میں بتانا۔ یہ تین باتیں ان کے بہت بڑی جرم والی تھی۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا ان پر غضب ہے، اللہ نے کہا ان پر ذلت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزائیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر محتاجی ہے، ہمیشہ دوسروں کے دستے نگر رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہاں لوگ پناہ دے تو پھر اور بات ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودی پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے، مار کھاتے تھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ فلسطینیوں کی زمین کچھ مسلمانوں کی سستیاں اور غفلتیں، اور وہاں جو انہوں نے خریدی اونے پونے داموں میں، یہ برطانیہ نے سپورٹ کی، برطانیہ نے یہ پودا لگایا، برطانیہ نے سرپرستی کی۔ اور جب برطانیہ پیچھے ہٹا اور دنیا کا کردار امریکہ، تو پھر اس وقت سے امریکہ، اور انہوں نے امریکہ کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، اور سارے ذرائع ابلاغ امریکہ کی ساری حکومت، ساری مشینری، سب اسلحہ فیکٹریاں، یہ سب یہودیوں کی۔ یہ امریکہ برائے نام ہے سامنے، پیچھے ساری یہودیت ہے۔ مطلب اللہ نے بالکل ٹھیک کہا، لوگوں کے دستے نگر ہوں گے۔ اور جب مصر نے حملہ کیا اسرائیل پر سن 73 میں بدلہ لینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہر سویز کا کنارہ لیا، اور اسرائیل کا سارا زام جو ہے غرور خاک میں توڑا، تو پل جو ہے نا پل بن گیا، امریکہ سے طیاروں کا اسلحے کا پل بن گیا، پل بالکل پل۔ اس طریقے سے جناب اسلحہ آنا شروع ہوا اور فوجی آنے شروع ہوئے۔ تو پھر مصر نے کہا کہ میں امریکہ سے تو نہیں لڑ سکتا، یعنی اللہ نے کہا ہمیشہ سے ذلت اور رسوائی رہیں گی، دوسروں کے محتاج، دوسروں کے دستے نگر۔ یہ بالکل بات جو ہے اب بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور پہلے بھی جو ہے اسی طریقہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ اٹھایا، پھر اللہ نے ان میں بندر بنائے، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ان میں خنزیر بنائے اور اللہ نے ان پر اپنی لعنت کی، اور پھر اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کے ذریعے بھی ان پر لعنت کی کہ یہ ملعون ہے، ملعون ہے اللہ کی زبان پر بھی اور جو ہے نبیوں کی زبان پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر لعنت کی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر بلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کی لعنت ہو ان پر، چربی حرام تھی پگھلا کے استعمال کرنی شروع کر دی، اس طریقے سے اللہ کے غضب و غضب کے لعنت کے یہ مستحق ہوئے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان آج ایسی ذلت رسوائی کو پہنچ گئے کہ وہ مغضوب علیہ قوم جن میں بندر اور خنزیر بنے ان سے پٹ رہے ہیں، مسلمان ان سے پٹ رہے۔ مسلمانوں کی ذلت کی بھی تم انتہا دیکھو کہ جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا، جہاد کتاب کو چھوڑا، ان کا یہ جو ہے یہ کیسا حشر ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ جو ہے مغضوب علیہ قوم قرار دیا اور اپنے بندوں مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، تمہارے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ من یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ساری عمر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ان کی مخالفت کا درس دیتے رہے، کیونکہ انہوں نے بہت بغض و دعوت کی اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا، بنو قریظہ کے کردار غداری انہوں نے کی، چھرا گھونپنا چاہا خندق کے موقع پر مسلمانوں کی پشت میں، اور بنو قینقاع نے بھی جو ہے وہ وہاں جو ہے اسی طرح فساد مچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور بنو نذیر جو ہے انہوں نے بھی آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مدینہ سے کوئی قتل ہوئے، کچھ جلا وطن ہوئے، پھر خیبر میں شرارتیں کرنے لگے، پھر وہاں سے ان کو جو ہے وہ نکالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں کی ان میں یہ بھی تھی، اے میری امت یہودیوں کو جزیرے میں نہ رہنے دینا، یہ تمہیں تنگ کریں گے۔ ہمارے سب سے بڑے دشمن پوری دنیا میں حسد بغض کے مارے ہوئے وہ یہ ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں جو فساد ہے مسلمانوں کے خلاف اور گھراؤ ہے اور محاصرے ہیں اور یہ مسلمانوں پر چڑھائیاں ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف یہ سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور مختلف یہ سارے عالمی ادارے، یہ جو کچھ سارے شکنجے یہ کسنے کی، یہ سب پیچھے یہودیت ہے۔ شر فساد کے موجد یہ، شر فساد کے بانی یہ، ان کی فطرت میں حسد شر اور فساد ہے۔ یہ بغض کے مارے ہوئے مسلمانوں کو ایک جو ہے نا لمحہ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے اندر کیا کرتے ہیں ان کے طریقے کیا ہے، عقائد کے اندر بھی خرابیاں، یہ قبر پرستی اور یہ جو ہے نا مختلف چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر رائج کرنا عقائد کے اندر، تاکہ یہ غلط چیزوں پر لگ جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے مختلف جو ہے رسم و رواج پر لگ جائے، یہ ان کی کوشش ہے۔ اور اسی طرح سیاست کے اندر جمہوریت کو داخل کر دیا اور معیشت کے اندر سود اور سود کی کئی قسمیں اور کئی نت نئی سکیمیں معاشیات کو تباہ کرنے کے لیے، اور معاشرت میں عورت اور اس کی عریانی فاشی، دیکھو جگہ جگہ تصویریں، گند لگا ہوا، مسلمانوں کا ملک ہے مسلمان، یہ سب یہودیت پالیسی ہے۔ ان کو بغیرت بناؤ، گندا بناؤ، ننگ دیکھ دیکھ کے، شرم گاہیں دیکھ دیکھ کے ان کی شرم و حیا اڑ جائے، پھر ان پہ ہم فتح آسانی سے پا لیں گے، کیونکہ باغیرت جرت پیدا اس کے اندر جرت ہوتی ہے، اور جو غیرت دجوس ہوتا ہے اس میں سے غیرت قوت حمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہودیت اور مسلمانوں کی براہ راست جنگ ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آتے، جیسے قرآن نے کہا دیواروں کی اوٹ سے پیچھے سے لڑیں گے، میدان کے مرد نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ بختر بند گاڑی اور ٹینک چڑھا دیا نہتوں پر، لیکن میدان میں نہیں ہے۔ بس وہ دشمنوں جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش کر کے تانے بانے ان کے مسلمانوں کے خلاف یہ سارا جو ہے محاذ کھولا ہوا ہے۔ اب مسلمان حکمرانوں کو چاہیے اللہ کی بات مانے، امریکہ بش یا دوسروں کی بات نہ مانے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے فساد تلاش کر لیں، ان سے ہمیں کیا توقع ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا انسان فہیم ذہین ہو، آپ جیسا فہم و فراست والا اخلاق والا، آپ بھی یہودیوں کو عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ جب ہمارا محمد نے راضی کر سکا صلی اللہ علیہ وسلم تو اور کون ہے؟ ہاں یہ ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور ان کے دین کو اپنا لو، یہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ ہے تم پر راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید کے شروع میں یہود کا تذکرہ خاص طور پر کیا اور نصارہ کا ساتھ، تاکہ مسلمان ان سے بچیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، شکل و صورت
صورت میں، لباس میں، کاروبار میں، لین دین میں، گھر کے ماحول میں جو یہودیت اور یہ جو ہے شرک والوں کا راستہ ہم نے گھروں میں یہ جاری کر رکھا ہے، اس سے ہم بچیں، روٹھے ہوئے رب کو منائیں، حکمران بھی اور عوام بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے اس کی توفیق دے۔ بنی اسرائیل ان کو دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہماری نسبت ابراہیم سے ہے، ہم ابراہیمی ہیں، لہذا ہم مسلمانوں سے اور ان کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، کیونکہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم کے مذہب پر ہیں اور ابراہیم کی ملت پر ہیں اور ابراہیم کے مشن پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں کوئی نسبت نہیں ابراہیم علیہ السلام سے، وہ امام الموحدین تھا، وہ توحید کا لمبردار تھا، تم شرک کے لمبردار ہو۔ وہ کہتا تھا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی جز نہیں، کوئی حصہ نہیں، تم عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اس نے اللہ کا گھر بنایا جو توحید کا سب سے پہلا مرکز ہے، جہاں سے توحید کی شمع پھوٹی اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سبق پوری دنیا کو ملا، اور تم شرک کا پرچار کرنے والے اور شرک کی دعوت دینے والے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھا جب مکہ آباد ہوا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس نے دعائیں کی تو انہوں نے یہ بھی دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یا اللہ ان میں جو لوگ ایماندار ہیں ان کو رزق دینا، اور جو ایماندار نہیں ہے ان کو رزق نہ دینا۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے اپنے بندے ابراہیم کی یہ دعا قبول نہیں کی اور میں نے کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام یہ میں آپ کی دعا قبول نہیں کرتا کہ صرف مومنوں کو رزق دوں، پیدا کروں رزق نہ دوں۔ کون کہے گا رب العالمین میں ان کو رزق دوں گا، آخرت میں ان کو سزا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ کے گئے بیت اللہ بنانے کے بعد، اور یہ جو ہے عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو صلہ مانگا، اللہ سے جو دعا کی وہ یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ کعبہ بن چکا، کعبے کا پاسبان بھیج دے، ایک رسول بھیج دے انہی میں سے جو ان پر تیری ایتیں تلاوت کرے، ان کو کتاب سکھائے، اپنی حکمت سنت بتائے، ویزکیہم اور ان کو شرک اور دوسرے فسق و فجور اور علیشوں سے ان کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، میں نے عرض کر دیے آپ حکیم حکمت والے ہیں، جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم جھٹلاتے ہو اس کی دعا آنے کی دعا اللہ سے طلب، دعا ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے۔ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، ہماری نسبت ابراہیم سے ہے، ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے، ابراہیم کی خواہش تھی، ابراہیم کی دعا تھی، طلب تھی۔ اس مکہ کے اندر ان میں سے ایک رسول آئے، نبی ہادی رہبر آئے، اس کعبے کا پاسبان آئے اور یہاں سے وہ اللہ کا پیغام کلمہ بلند کرے۔ کیسے ابراہیمی ہو؟ تمہیں کیا نسبت ہے کہ ابراہیم کا مانگا ہوا رسول جب آیا تم سب سے زیادہ اس کے مخالف اور سب سے زیادہ اس کے دشمن ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آنے والے اس نبی رسول سے بھی کوئی نسبت نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسا تھا، وہ تو اللہ سے دعا مانگتا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ مجھے عبادت کی بھی توفیق دے اور مجھے عبادت کے طریقے سکھا، میں تجھے کیسے پوجوں، تجھ سے کیسے مانگوں، تیرے آگے کیسے جھکوں، حج عمرہ کیسے کروں، تجھے کیسے یاد کروں۔ وہ تو یہ دعائیں کرتا تھا۔ تم اپنی مرضی کرتے ہو اور اپنی خواہش پر چلتے ہو، عقل کے پیچھے لگتے ہو، باپ دادا کے پیچھے لگتے ہو، تقلید کے مارے ہوئے اپنے مذہبی پیشواؤں کو تم نے حلال اور حرام کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ ابراہیم امام الموحدین ہو کر خود نبی رسول تھا، دو بیٹے نبی تھے، پوتا نبی تھا، پڑ پوتا نبی تھا، نبیوں کا بابا اللہ کو کہتا ہے یا اللہ آپ مجھے سکھائیں کہ میں نے آپ کو کیسے پوجنا۔ تمہیں کیا نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ وہ جو ہے وہ حنیفہ یک طرفہ تھا، مائل جمیل اتیان الی دین اللہ، سارے دینوں سے کٹ کے، عزم و دستوروں سے کٹ کے، نظاموں سے کٹ کے، برادریوں سے کٹ کے، قبیلوں سے کٹ کے، علاقوں سے کٹ کے، حکومتوں سے کٹ کے، ساری دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کی بات کرتا تھا۔ ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کی دشمنی، وہ ابراہیم علیہ السلام اس کا یہ مشن تھا۔ تمہیں کیا نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ اور سنو وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی ملت کی وصیت کی تھی، توحید والی بات کی وصیت کی تھی،
اور ابراہیم علیہ السلام کا جو پوتا یعقوب جو تمہارا بڑا بابا تھا جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو کہ ہم اس کی اولاد میں سے وہ یعقوب اس نے بھی یہی وصیت کی تھی یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بیٹو یہی دین توحید والا, یہی اللہ کو راضی کرنے والا, ایک اللہ کے آگے جھکنے والا, ایک اللہ کا حکم ماننے والا, ایک اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کی پیروی کا سبق دینے والا, اسی دین کو اپنائے رکھنا میرے بیٹو, اسی پر تمہیں موت آنی چاہیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. تمہیں پتہ ہے تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا, اس نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا, میرے بیٹو یہ فکر ہے مجھے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو سب نے کہا تھا تیرے معبود کی, تیرے جو بابا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا معبود الہ واحدہ. یہ نہ ہو کہ بابا زیادہ ہے, چاچا ہے, بابا ہے, دادا ہے تو معبود بھی زیادہ ہے, نانا الہ واحدہ, وہی ایک معبود جو تیرے بابا نے بتایا, تیرے دادا نے بتایا, تیرے چچا نے بتایا, اسی کی عبادت کریں گے ہم. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون, اسی کے ہم فرمانبردار ہیں. یہ یعقوب کی وصیت ہے, یہ توحید کی تلقین ہے, یہی ملت محمد دعوت دیتا ہے اس کی سلسلہ, اور اس ملت پر چلنے والا محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھا, وما کان من المشرکین, نہ وہ مشرک تھا مکہ والوں کی طرح, لیکن کان حنیف مسلمہ, یک طرفہ ایک اللہ کی بات کرنے والا, ایک اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا, ایک اللہ کے آگے جھکنے والا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اے ابراہیم آج کے بعد انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے پوری دنیا کی امامت کی عادت دیتا ہوں. آج کے بعد جو نبی آئے گا, جو رسول آئے گا, جو کتاب آئے گی, جو وہی نازل ہوگی تیری نسل اولاد میں آئے گی. اللہ نے اس کو امامت دی تھی توحید کی وجہ سے, ایک اللہ سے ڈرنے, ایک اللہ سے مانگنے, ایک اللہ کے آگے جھکنے, ایک اللہ کو راضی کرنے, ایک اللہ پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا. تم کیسے ابراہیمی ہو, شرک کا پرچار کرنے والے, تقلید کے مارے ہوئے, حسد بغض کے مارے ہوئے, نبیوں کو قتل کرنے والے اور دھوکہ کرنے والے, نبیوں کا مذاق اڑانے والے اور پیغمبر کو شہید کرنے والے, تم نجس خنزیروں بندروں کی نسل والے لوگ ہو. تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق اور کوئی نسبت نہیں. ابراہیم کا وارث کون ہے؟ سنو میں اللہ بتاتا ہوں. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا, ابراہیم کا قریبی, ابراہیم کا پرچار کرنے والا, ابراہیم کے مشن کا, ابراہیم کی ملت کی دعوت دینے والا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ماننے والے. ہاں ٹھیک ہے وہ تمہارے بابا تھے, ابراہیم علیہ السلام تمہارا بڑا تھا, ٹھیک ہے وہ اسحاق تمہارا بڑا تھا, لیکن تھے تو آبا ہی تمہارے. مگر تم کیا ہو؟ تلک امت قد خلت, وہ امت گزر گئی, لہا ما کسبت, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, ولکم ما کسبتم, اور تمہیں اپنے کرتوتوں کا بدلہ ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, نہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. تھے تو آبا ہی تمہارے, مگر تم کیا ہو, تمہیں ان سے کوئی نسبت نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ایک صورت ہے کہ تمہارا ایمان میں قبول کر لوں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر وہ ایمان لائیں, یہ یہودی جرائم کرنے والے, پاپ کرنے والے, اللہ کی بغاوت کرنے والے, نافرمانیاں کرنے والے, نبیوں اور رسولوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے, اگر وہ ایمان لائیں تمہارے جیسا ایمان, اے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ, زبیر, عائشہ, حفصہ, سودا, فاطمہ, حسن, حسین, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں, تمہارے جیسا ایمان لائیں, توحید سنت اپنائیں, کتاب و سنت پر چلیں, میں مولا ان کا ایمان قبول کر لوں گا. فقد اہتدوا, وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر اعراض کریں, ہمیں ابو بکر والا ایمان نہیں چاہیے, عمر والا ایمان نہیں چاہیے, عثمان والا ایمان نہیں چاہیے, علی والا ایمان نہیں چاہیے, عائشہ, خدیجہ, حفصہ والا ایمان نہیں چاہیے, فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ, وہ بدبختی, نحوست, اختلاف میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, نبی تو نہ گھبرا, جو ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسا ایمان نہیں چاہتا, میں مولا ان کے ساتھ نپٹوں گا تیری طرف سے. وہو السمیع العلیم, اللہ ان کے اقوال کو سن رہے ہیں اور ان کے اعمال کو جانتے ہیں. سنیے, یہ عیسائی جو ہے, یہ عیسائی بنانے کے لیے رنگ دیتے ہیں, یہ زرد رنگ کا گول کے لگاتے ہیں, پکا عیسائی بن گیا. یہ رنگ پھیکے کچے رنگ ہے, صبغت اللہ, پکا رنگ تو اللہ کا ہے, توحید والا رنگ, اللہ کی محبت والا رنگ, اللہ کی رضا جستجو والا رنگ, اللہ کو راضی کرنے والا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے پکا رنگ کوئی نہیں. جب یہ چڑھ جاتا ہے تو اترتا ہی نہیں. شخصیت
خصوصیات کے رنگ، شہروں کے رنگ، رسم و رواج کے رنگ، برادریوں کے رنگ، قبیلوں کے رنگ، اپنے اپنے مرشدوں کے رنگ، اور اپنے اپنی پگڑیوں ٹوپیوں اور اپنے اپنے علاقوں کے رنگ، اور اپنے اپنے یہ سارے پھیکے کچے رنگ ہیں، سارے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کب استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جس دن کے پیشوا اور ان کو جو لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کا آپس میں تکرار ہوگا اور وہ ان سے بری ذمہ ہوں گے. کہیں گے یا اللہ پتہ نہیں کس کو پوچھتے رہے تھے. اس وقت غصہ آئے گا ان پیچھے لگنے والوں کو اور یہ کہیں گے او ظالمو، ہم نے تمہارے لیے نذرانے مانے سلانے دیے، ہم نے ہر چیز تمہارے لیے قربان کی، آج ہمارے ساتھ تم آنکھ بھی نہیں ملاتے، تم ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں. یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی ان سے بری ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بری ہوئے تھے. یہ حسرتے ہیں، ندامتے ہیں، یہ افسوس حسرتے ہیں. اس وقت یہ پچھتائیں گے کاش کہ ہم اللہ کی بات مانتے، رسول کی بات مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بدترین بیماری ہے حق کو چھپانے کی. جب ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں تو آخر کیوں نہیں یہ بتاتے لوگوں کو کہ یہ سچے رسول ہیں؟ صرف اپنی دنیاوی سرداریاں، ریاستیں اور اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے یہ حق چھپاتے ہیں. یہ ایسے ظالم ہیں. ہاں یہ نہیں ہے، اصل امت تم ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم بہترین امت ہو، افضل امت ہو، درمیانی امت ہو. نہ تم میں افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ زیادتی ہے، نہ کمی ہے. تم اصل امت ہو. کل قیامت کے دن تمہاری گواہی پر فیصلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی وہاں پوچھیں گے نبیوں رسولوں سے کہ کیا تم نے پہنچا دیا تھا اپنی قوموں کو؟ ہاں یا اللہ پہنچا دیا تھا. قوموں سے اللہ پوچھیں گے کیا تمہیں جو پہنچا دیا تھا نبی رسول؟ نہیں، ہمیں نہیں پہنچایا تھا. اللہ نبی رسولوں سے پوچھیں گے تمہارے گواہ؟ امت محمد ہماری گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گواہی دیں گے ہاں یا اللہ انہوں نے پہنچا دیا تھا. تمہیں کس نے بتایا؟ ہمارے پیغمبر نے بتایا. پھر رسول کو لایا جائے گا، یقول الرسول علیکم شہیدا، رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا. محمد کی گواہی پر فیصلے ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا امت محمد حق کی پیروی کرتے رہو. جو تمہارے پاس آئے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہاں بنی اسرائیل کے تذکرے میں کہا تھا اذکروا نعمتی، تم میری نعمت کو یاد کرو پھر مجھ تک پہنچو گے. لیکن امت محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ان کو کہا میری نعمت کو یاد کرو، نعمت کے ذریعے منم تک پہنچو گے. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحیح معنی میں یہ امت بنے، اللہ کا کیا پیار ہے. اللہ براہ راست کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم بندوں میں یاد کرو گے، میں فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تلقین کی، صبر کی. دنیا میں مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، فوتگیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، قتال جہاد کی وجہ سے تکالیف آئیں گی اور ویسے مالوں میں کمی ہوگی. تم نے جو ہے صبر کرنا ہے. کیوں؟ وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، چاہے شہادتیں ہوں پھر بھی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے مردہ نہ سمجھو کہ بس معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے. بل احیاء، اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کو رزق مل رہا ہے. ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. دنیا میں تو وہ فوت ہو گئے، ان کو موت آ گئی. آخر شہید کا معنی کیا ہے؟ مرا تو شہید ہوا نا، بغیر مرے کیسے شہید ہوا؟ موت آ گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال تقسیم ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ان کو جو ہے رزق مل رہا ہے. یہ جو خوشخبری ان کو دے دو صبر کرنے والوں کو. یا اللہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا کہتے ہیں انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. اگر یہ چیز چلی گئی تو کیا ہم بھی ایک دن جائیں گے؟ وانا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں جو صبر و استقامت کے ساتھ دین پر چلتے ہیں اور لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کرتے ہیں. مال کی کمی کو، جان کی کمی کو، شہادتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں. یہ ہدایت پر ہیں. اور بے صبری، ہا ویلا اور غلط پروپیگنڈے کرنے والے یہ بے ہدایت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے خامد نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے مجھے بتایا، یہ حدیث سنائی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں جا کے بتایا کرو یہ مسائل، یہ صحابہ کی عادت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے، جس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چیز اس کی گم ہو، کوئی پیاری چیز، کوئی نازک کوئی چیز بھی رشتہ اس سے دور ہو، کوئی بھی تکلیف آئے، تو وہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی دیتے ہیں
اور اس کا اچھا بدل بھی دے دیتے ہیں اور نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ دعا یاد کر لی، ابو سلمہ فوت ہو گئے، میں نے سوچا وہ دعا مجھے یاد آئی، میں پڑھتی ہوں ثواب لینے کے لیے، لیکن ابو سلمہ جیسا خاوند کہاں ملے گا، ہمارا خیال رکھنے والا، بچوں کا خیال رکھنے والا، وہ تو نہیں ملے گا۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی، جب میری عدت گزری تو مجھے نبیوں رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ کا پیغام آ گیا نکاح کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑی خوش ہوئی، بہت حیران ہوئی۔ پیغام لانے والے کو میں نے کچھ باتیں عرض کی، میں نے کہا جا کر کہہ دیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میرے لیے بڑی خوشی بڑی سعادت ہے، لیکن میری کچھ باتیں ہیں، ایک تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑی عمر والی ہوں، دوسری میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ کے لیے بوجھ بنیں گے، تیسری میری زبان میں کچھ سختی ہے، آپ میرے خامد ہی نہیں صرف ہوں گے، ہاں آپ اللہ کے رسول بھی ہوں گے، تو میاں بیوی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں میری دنیا آخرت تباہ ہو جائے۔ پیغام لانے والے نے جب جا کے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دو عمر تو میری بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ نکاح کے مقاصد یہ تھے کہ دین جو ہے یہ دو حصے، مردوں والا، مرد بہت تھے لینے والے، عورتوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہو، تجربہ کار جو اس دین کو لے اور آگے پہنچائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اللہ تعالیٰ نے تجربہ کار، زیرک، دانشمند اور دنیا کی مثالی عورتیں اکٹھی کر دی تھی۔ تو بڑی عمر تو میری بھی ہو چکی ہے، باقی رہ گیا بچوں کا مسئلہ، جہاں سے ہم کھائیں گے وہاں سے وہی کھائیں گے، وہ بھی کھائیں گے، اور باقی رہا مسئلہ زبان کی سختی کا، میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں نرمی پیدا کر دیں۔ پھر اس طریقے سے نکاح ہو گیا، وہ ہماری ماں بن گئی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس ما انزل اللہ من السماء من ماء فحیا به الارض بعد موتها بث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ سن لو وإلہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے لیے اقرار ہے، دوسروں کے لیے انکار ہے، اللہ کے لیے اثبات ہے، دوسروں کے لیے نفی ہے۔ اللہ معبود مشکل کشا ہے اور کوئی معبود مشکل کشا نہیں۔ اللہ کی حاکمیت ہے، کسی اور کی حاکمیت نہیں۔ اللہ کے لیے نظر و نیاز ہے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جستجو رضا مقصود ہو، کسی اور کی نہیں، جو الرحمن الرحیم ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے کہ وہی معبود ہے؟ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے، چھوٹے بڑے ہونے، ایک دوسرے میں داخل ہونے، کشتیوں کا چلنا، ٹنوں بڑوں سامان لے کر پانی پر تیرنا، لوگوں کے نفع لے کر، اور آسمان سے پانی کا آنا، اس سے انگوریوں کا نکلنا، لہلاتی کھیتیوں کا اگ پڑنا، اور پھر ہر قسم کے چپاؤں کا پھیل جانا، یہ ہواؤں کا مونسون، ہواؤں دوسروں کا آنا چلنا، اور بادلوں کا مسخر ہونا، یہ سب نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ جس نے یہ سب کچھ کیا، جو خالق کے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، بغیر ستونوں کے ٹھانے والا، بادلوں کو لانے والا، بارش دینے والا، انگوریاں نکالنے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا، جو رازق ہے عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا بھی شروع ہوئی ہے۔ کون سمجھیں گے جو عقل، شعور، بصیرت، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر سے کام لے گا؟ جو کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں، ان بدھوؤں کو، بغلولوں جبلولوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ غور و فکر، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میری راہ ہے، میں بلاتا ہوں بصیرت پر، دلیل پر، تحقیق، سوچ وچار۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کچھ لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ شریک، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ داتا ہے، وحدت روا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ دستگیر ہے، یہ بگڑی بنانے فلاں فلاں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ تقلید کی بیماری ہر قوم میں رہی، مکہ والوں میں بھی یہ بیماری تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب مکہ والوں کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے لگو جو اللہ نے اتاری، کہنے لگے ہم تو باپ دادا کے پیچھے، یہ باپ دادا کی پرست، رسم و رواج کی پرست، علاقے کی پرست، قبیلے برادری کی پرست، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے بڑی دلیل ہے، جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا، انہوں نے بھی باپ دادا کی بات کی، اور جس نے یہود و نصارہ کو گمراہ کیا، جس نے اہل مکہ کو گمراہ کیا۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کی بات مانو اور صحیح راہ پر چلو، حق حلال کی روزی کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ۔ اللہ نے لوگوں کو بھی کہا کہ حلال کھاؤ، اور آگے فرمایا یا جو رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کو بھی کہا حلال کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، مومنوں کو بھی کہا حلال کھاؤ۔ یہ حلال کھانا اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کو، لوگوں کو، مومنوں کو علیحدہ علیحدہ خطاب کیا۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کا مطلب ہے وہ تمہیں حلال کی طرف نہیں ہے۔ یہ حرام ذرائع، سود اور یہ جو ہے بیمہ پالیسی اور یہ جوا، ساری قوم کو جواری بنا دیا گیا۔ سب یہ سکیمیں اور یہ سارا سب جوا، ساری قوم جوئے پر لگ گئی۔ یہ شیطانی راہ
اللہ ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں کہتا ہے برائی پر لگو اور فحشی پر لگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار سے چہرہ اٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے، گالے اس کی پچکی ہونٹ دھنسے ہوئے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، مطلب حرام، کھانا حرام کا ہے، مشرب حرام، پینا حرام کا ہے، ملبس حرام، پہننا حرام کا ہے، غذی بالحرام، حرام کی پرورشیں، حرام کی بوٹیاں، حرام کا خون، انا یستجاب له، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا حرام کھانا، اس سے بچو۔ حرام چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں بڑی بڑی 4 چیزیں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل به لغیر اللہ، 4 بڑی چیزیں حرام، مردار خود بخود مر جائے بغیر ذبح کے جیسے بھی مرے، اور خون جو رگوں کا خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، اور خنزیر کا گوشت، اور نظر غیر اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا، یہ برابر ہے۔ نظر غیر اللہ کے لمبے لمبے چاول خوشبو پکے ہوئے ہوں، روسٹ اور بڑے کور میں، اور خنزیر کی بوٹیاں برابر ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ فرمایا یتیم کے مال سے بھی بچو، جو یتیم کا مال کھائیں گے، جو حق چھپا کے کھائیں گے، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ باقی وہ یہودیوں والی بات، وہ قبلہ کیوں ہو گیا، یہ قبلہ کیوں ہو، سنا اللہ کے بندے ہو، خالق وہ ہے، تم مخلوق ہے، تم مخلوق ہو، تم نے اس کی عبادت کرنی ہے، عبادت اصل مقصد ہے، باقی منہ کدھر کرنا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ نے اس کو جو ہے نا اڑا دیا اس بات میں، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی۔ سن لو یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم منہ کے پیچھے پڑے رہو کہ کدھر کرنا ہے، اصل بات یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ، نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے اچھے اچھے نام، اچھے اچھے صفات ہیں، وہ عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، سنتا دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ جو اللہ ہے نا کامل صفتوں والا، مکمل ناموں والا، ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ عبادت زبان سے، عبادت دل سے، بدن سے، اعضاء ارکان سے، خشوع خضوع کی شکل میں، سورنے پکارنے، مدد مانگنے کی شکل میں، رکوع سجدہ کی شکل میں، نظر و نیاز کی شکل میں، جانور ذبح کرنے کی شکل میں، حکم ماننے کی شکل میں، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے کی شکل میں۔ صرف ایک اللہ مستحق ہے، کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ نہ اللہ کی ذات میں شریک، نہ اس کی صفات میں شریک، نہ عبادت کی کسی قسم میں شریک۔ جبینیں جھکیں تو اس کے لیے، دل دھڑکیں تو اس کے لیے، جانور تڑپائے جائیں تو اس کے لیے، اور قیامت پر ایمان لائیں۔ ایک دن آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، اور دعا سوچنا بند کر دے گا۔ نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر قبر کے گڑھے سے ہوتے ہوئے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، پل صراط کا قائم ہونا، اعمال ناموں کا قائم وہاں ملنا، اور وہاں ترازو کا لگنا، اور جنت جہنم کا وہاں ہونا، اور اللہ کا فیصلہ کرنا، اس پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ نورانی مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں اللہ نے لگایا وہاں لگے ہوئے، کچھ آسمانوں پر، کچھ زمین پر، کچھ پہاڑوں ندیوں پر، وہ جو ہے نا بادلوں پر، اور کچھ فرشتے ایسے ایسی مجلس تلاش کرتے پھرتے ہیں، جب ایسی مجلس ملتی ہے بیٹھ جاتے، کہتے ہیں بس بھائی وہ تو یہ بیٹھے، ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان بادے بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی چمٹی کا مولا رنگ بھی دیکھتی ہے، اس کے پاؤں کی جو ہے آہٹ پر آواز بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کروں۔ ابھی سنا تم نے فذکرونی اذکرکم، میرے بندوں بتاؤ، میں فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کیسے پایا۔ یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے، تیرا ذکر چرچا، تیری محبت کی باتیں، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ۔ جنت جہنم دیکھی ہے نہیں، اگر دیکھ لے تو پھر زیادہ جنت مانگے، زیادہ جہنم سے پناہ مانگے۔ تو پھر اے فرشتوں تم گواہ ہو، کون فرشتے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، تم گواہ ہو فرشتوں، میں مولا نے ان کو سب کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا تھا، اس کے دل میں تیری محبت جوش مار رہی تھی، ایمان کی چنگاری سلگ رہی تھی، اس کو اپنا کام یاد تھا، لیکن تیری مجلس میں تیری بات جو ہو رہی تھی وہاں بیٹھ گیا، تیری اس مجلس میں جس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہاں، اور اپنے کام کو بھول گیا۔ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ وہ ایسی قوم ہے لا یشقی جلیسہم، جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، جیسے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، اور اس کا مظہر یہ کتابیں ہیں۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو چنا، بیٹھے بٹھائے خود نہیں بن گئے۔ اللہ عالم ہے سجد الرسالۃ، اللہ تعالیٰ نے رسالت رکھی، جہاں اس پسند کیا وہ چاہے قطرے کو سمندر کر دے، یتیم کو پیغمبر کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ نبیوں پر ایمان، اور ان میں سب سے اعلیٰ افضل جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کی اتباع اطاعت نہیں ہے، اتباع اور اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پہلے کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرنا ہے۔ وآت المال علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یا مال کی محبت کی وجہ سے باوجود وہ مال خرچ کرے ذوی القربہ رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیم جس کا باپ فوت ہو چکا ہو اور وہ نابالغ ہو، والمساکین، اور مسکین جس کی ضرورت
ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں جائز. آج کل جو ہم نے بڑھا لی ہیں وہ نہیں. ابن السبیل اور مسافر, وسائلین مانگنے والے, پھر رقاب گردنیں چھڑانا قیدی جس کی جان ناجائز پھنسی ہوئی ہے, یا غلام کوئی ہو یا اور کسی کے کوئی چکر میں پھنسا ہوا ہے, جیسے آج کل اغوا ہوتے ہیں, اس کو چھڑانے میں مال خرچ کرنا. مقام الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرے, وقت پر پڑھے, شرائط آداب کے ساتھ, رسول ہم کے طریقے پر, بات زکات گن گن کے ادا کر دے. والموفون بعہد, وعدے پورے کریں, اذا عاہدوا, جب وہ وعدے کریں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, تنگی میں, خوشحالی میں اور لڑائی جہاد کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ سچے ہیں. اولئک هم المتقون, یہ لوگ متقین ہیں. یہودی جو ہے اور نصارہ یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. آگے اللہ نے مسئلہ قصاص رکھا کہ تمہاری زندگی اس قصاص میں ہے, بدلہ لو, مظلوموں کے لیے بدلہ لو, چاہے یہ اپنے اندر ہو یہاں, چاہے جو کافر جو ہے وہ دشمن منہ کرے, یہ بدلہ لو. اس بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. اللہ نے 3 طریقے رکھے. یہودیوں میں صرف قتل تھا, قتل کے بدلے قتل, اور عیسائیوں کے اندر صرف دیت تھی. ہمارے لیے اللہ نے 3 طریقے رکھے, یا معاف کر دیں اگر جان بوجھ کے قتل ہوا ہے, یا معاف کر دیں, اور یا دیت لیں, یا پھر بدلہ ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے رکھے. آگے وصیت کا مسئلہ, کسی کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہو, کوئی لین دین ہو, آدمی کو پتہ ہو کہ میرے بعد جھگڑا ہوگا, فرض ہے اس پر کہ وصیت کرے. 2 راتیں نہ گزرے مگر اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. آگے روزے کا بیان ہے, یہ آپ نے اپنا سارا بیان سنا, اور درمیان میں پہلے بھی روزے کا بیان اور بعد میں درمیان میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ نے درمیان میں دعا کا ذکر کر کے یہ مسئلہ بتا دیا, یہ مسئلہ واضح کر دیا. یہ روزہ رکھنے والا ایسا مزدور ہے, مزدوری پوری ہونے سے پہلے اللہ کے اجر کھڑا ہو گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ, جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے, انی میرے بارے میں, فإنی قریب, میں قریب ہوں. رمضان کی گھڑیوں میں غنیمت سمجھو دعاؤں کو. اجیب دعوت الداع, میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو. اذا دعان, جب وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی, پس ان کو چاہیے کہ مجھے پکارے, میری بات مانے. ولیؤمنوا بی, میرے ساتھ ایمان لائے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے, ہدایت پا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں سوال کا ذکر کیا, آپ سے سوال کرتے قل فرمایا. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو یسألونک عن ذی القرنین قل ساتلو, آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کا قصہ, قل کہہ دے میں ان قریب تمہیں تلاوت کروں گا, بتاؤں گا. لیکن جب بات دعا کی آئی, پکارنے کی آئی, سورنے کی آئی, عابد معبود, ساجد مسجود, بندہ اور مالک, اللہ اور نوکر, اس کے درمیان معاملہ آیا, سور پکار والا, دعا والا, اللہ نے کل اڑا دیا, کوئی واسطہ وسیلہ صدقہ نہیں رہنے دیا, حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہیں رہنے دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ, جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے, انی میرے بارے, فإنی قریب, میں قریب. مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, ہاں اوروں سے مانگو, ہاں لوگوں سے مانگو. یہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ حلال کھاؤ, حرام سے بچو. حرام رشوت ہے کہ حکام کو, حاکموں کو مال دینا, کسی کا پلاٹ, دکان, زمین, کوئی اور چیز قبضہ میں لینے کے لیے حاکم کو, افسر کو مال ٹکرانا, دینا, یہ رشوت ہے. لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. لینے والا تو ہر صورت جہنمی ہے, اور دینے والا جب رشوت دے, اگر آپ کی اپنی زمین ہے, آپ کی اپنی دکان ہے, آپ کا اپنا پلاٹ ہے, آپ کی اپنی کوئی چیز ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے 5,000 دو تب میں تمہارے نام لگاتا ہوں, یہ مجھے اس طریقے سے جو ہے نا میری مدد کرو, یہ کرو, وہ کرو, مجھے دو, اب آپ اس کو دیں, یہ رشوت نہیں ہے کیونکہ آپ کی اپنی چیز ہے. کسی اور کی چیز لینے کے لیے دینا, اس کو رشوت کہتے ہیں. رشوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی چیز ہڑپ کرنے کے لیے, یہ ایسے جیسے آپ جا رہے, ظلم ہے آپ پر, آپ سے وہ لے رہا ہے. جیسے آپ جا رہے, کتا کاٹنے کے لیے آتا ہے, آپ نے روٹی ڈال دی, روٹی کے دام میں آپ گزر گئے, تو یہ آپ نے اس کو رشوت دی. یہ گھڑی تھی آپ کی 2,000 کی, وہ چھیننا چاہتا ہے ڈاکو, اگر آپ کہتے ہیں 100 روپیہ لے لو, ہاں کہتا لاؤ 100 روپیہ, یہ رشوت ہے نہیں, یہ وہ رشوت نہیں. آپ نے جان چھڑائی ظالم سے, ظلم سے, یہ جو ہے نا یہ رشوت نہیں. رشوت ہے دوسرے کا مال جو ہے وہ کھانا. اس کے بعد اللہ نے جہاد کا ذکر کیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین, زیادتیاں نہ کرو. وقتلوہم حیث ثقفتم, قتل کرو ان کافروں مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. اخرجوہم من حیث اخرجوکم, ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے, ان کو نکالو, اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ کرتے. کب تک؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, جب تک کہ دنیا سے شرک نہ مٹے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ نہ ہو. جہاد جاری رہنا چاہیے, اور اگر حرمت کے مہینوں میں بھی تم پر حملہ کریں تو تم حرمت کے مہینوں میں بھی ان کا مقابلہ کرو, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مالی جہاد بھی کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں, اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں میرا ترکش تیار کرو, میرے تیر تیار کرو, میری تلوار تیار کرو, میرے ہتھیار تیار کرو. بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا. ابو آپ نے بہت جہاد کر, باپ حرام کرے,
اب آپ کا کوئی وقت نہیں. اللہ فرماتے ہیں فرو خفافا وثقالا, نکلو اللہ کی راہ میں, ہلکے ہو یا بوجھل. جائے گا ابو ایوب جہاد میں گئے, وہاں مارکا ہو رہا تھا, دشمن سامنے موجود تھا, ادھر مسلمان تھے. ایک فدائی کاروائی کرتا ہوا گھس گیا دشمن کی صف میں, کاٹتا ہوا آگے چلا گیا. فدائی کاروائی کرتے ہوئے لڑتے ہوئے سارے لوگ پکارنے لگے اور چیخنے لگے, بولنے لگے اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور اللہ فرماتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. بوڑھا صحابی پلٹا, قرآن کا گواہ کھڑا ہے, محمد کا شاگرد کھڑا ہے, غلط معنی نہیں ہونے دوں گا. یہ ایت ہمارے بارہ میں نازل ہوئی. ہم نے رسول کا ساتھ دیا, جہاد کیا, قتال کیے, مارکوں پہ مار کے لڑے, میدانوں پہ میدان جو ہے وہ مارے, بہت ادھر سے ادھر گئے, ادھر سے ادھر سے گئے. جب کچھ فتوحات ہو گئی, جب کچھ اسلام کو سہولت حاصل ہو گئی, جب دشمنوں کی کچھ بے کنی ہو گئی, جب ان کی کمریں ٹوٹی, ہمارے دل میں خیال آیا اب اپنے باغ جو تھوڑے کچھ سارا آ گیا, اجڑ گئے, ان کو درست کر لیں. وہ جو زمینیں بنجر ہو گئی جہاد کی وجہ سے, ان کو کچھ سیدھا کر لیں. وہ جو دکانداری میں فرق پڑا کچھ اس کو سیدھا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے, اب تباہی والے کام تم نے کرنے شروع کر دیے. جس کو تم ہلاکت سمجھتے ہو وہ آبادی ہے, جس کو تم آبادی سمجھتے ہو دنیا کے کاروبار میں مگن اور جہاد کی سوچ فکر نہ ہو, یہ ہلاکت ہے. اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا اذا بایعتم بالعینہ, جب تم کاروبار میں اتنے مگن ہو جاؤ گے تمہیں حرام حلال کی تمیز نہیں رہے گی, اور کھیتی باڑی میں تم مگن ہو جاؤ گے, وترکتم الجہاد, اور تم جہاد چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم ذلت, اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کریں گے. لا ينتظر شیء, اس کو کوئی چیز, کوئی فارمولہ, کوئی مذاکرہ, کوئی منصوبہ, کوئی چالیں, کوئی حکمتیں اس ذلت کو دور نہیں کر سکیں گے. میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترجعوا الی دینکم, حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹو. ایسے ذلت رسوائی کے دور میں عقیدے کے بعد سب سے بڑا اور اصل دین جہاد ہوگا. جہاد ہوگا تمہارا دین قائم ہوگا, جہاد نہیں ہوگا تمہارا دین قائم نہیں ہوگا. اللہ نے آگے حج کا بیان کیا اور اس میں 3 پابندیاں لگائیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج ہو یا عمرہ, بے حیائی کی بات نہیں, جھگڑا نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی نافرمانی نہیں ہے. حج کے احکام کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر, ہماری آخرت بھی اچھی کر, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. دنیا اگر دین ہو, عقیدہ ہو, ایمان ہو, نماز ہو, جہاد ہو, قتال ہو, زکوٰۃ صدقات خیرات کی ادائیگی ہو, پھر دنیا یہ نعمت ہے, نعمت ہے اللہ کی. لیکن اگر ایمان نہیں, عقیدہ نہیں, تبلیغ نہیں, جہاد نہیں, قتال نہیں, قوت نہیں, بھائی چارہ نہیں, نماز کی پابندی نہیں, کتاب و سنت کی پابندی نہیں, یہ دنیا مردار ہے. میں دنیا وہ ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو, یعنی کہ وہ معین ہو اور تمہارے کام آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے قدموں پر نہ چلو, وہ تمہیں اسلام میں پورا داخل نہیں ہونے دے گا. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کیونکہ اس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا. اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ پورا اسلام, کوئی تو دین کی طرف آتا نہیں, اگر وہ آتا ہے تو عقیدہ نہیں درست ہونے دیتا ہے. اگر عقیدہ درست ہو جائے سنت کی پابندی نہیں ہونے دیتا, سنت کی پابندی ہو جائے حلال کھانے نہیں دیتا, حرام پر لگا دیتا ہے. اگر حلال انسان کھائے نماز کی پابندی نہیں ہونے دیتا, اگر نماز کی پابندی ہو جائے بد اخلاق بنا دیتا ہے. اگر بد اخلاق نہیں ہے, امت مسلمہ کا فرض ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری عہد ہوتی ہے دعوت و تبلیغ, جہاد و قتال کے ذریعے دین کو غالب کرنا, اپنی زبان اور جان اور مال سے اس دین کو غالب کرنے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کرنا, اس کی اس کو توفیق نہیں ہوتی. یعنی دشمن ہے, اس نے پٹکنا ہے, یہاں رکے گا, آپ نکل گئے آگے گرائے گا, نکل گئے آگے گرائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج کی طرح نہیں کہ بس تھوڑی سی کچھ نماز پڑھ لی, کچھ دعائیں پڑھ لی, شادی پر کچھ کلمے پڑھ لیے, کچھ غمی پر افسوس کر لیا, باقی کچھ مسئلہ. جہاں برادری, مفادات, بیوی کا نخرہ, بیٹے کے ادا, اپنے خواہش, سوسائٹی کے تقاضے, مال, دولت, کاروبار, کوئی بھی چیز اس پہ زد آتی ہے اسلام کی وجہ سے, اسلام پر چلنے کی وجہ سے, ایمان پر چلنے کی وجہ سے, ایسے اسلام کو بڑی بے تکلفی بلکہ ڈھیٹ پن سے ساتھ سلام. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے جو برادری چھڑائے, جو قبیلہ چھڑائے, جو شکل و صورت درست کرے, لباس درست کرے, ہمارے گھر میں دخل دے, جس کو فجور سے بچائے, کانوں آنکھوں کی اصلاح کا کہے, زبان. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. میں ایسا اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس سے کچھ نہیں بنے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ہاں تکلیفیں تو آئیں گی,
تکلیفیں تو آئیں گی. ام حسبتم, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنت, کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تک تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی. مستهم البأساء والضراء, ان کو اتنی تکلیفیں آئیں مالی بدنی, وزلزلوا, ہلا کے رکھ دیے گئے. حتی یقول الرسول, رسول چیخ اٹھے رسول, بڑے حوصلے والے رسول چیخ اٹھے. والذین آمنوا معه, اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی. متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. الا خبردار, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یہ وقت ہوتا ہے مدد آنے کا جب ہر طرف سے مایوسیاں ہو جائے, گراؤ ہو جائے, محاصرے ہو جائے, ظاہری وسائل نہ رہے, ساری دنیا مخالفت کرے, ٹوٹ پہ آ جائے, تان و تشنیع ہو, ہر آدمی برداشت نہ کرے, ہر آدمی بول مارے. یہ وقت ہوتا ہے استقامت کا, قائم رہنے کا. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے. جب کھڑا ہونا ہوتا ہے ڈھیر ہو جاتے ہیں. ملکوں کے حکمران بھی ڈھیر ہو گئے, عوام بھی ڈھیر ہو گئے, اور لوگ ڈھیر ہو گئے, برادریوں میں, قبیلوں میں ڈھیر ہو گئے, گھروں میں ڈھیر ہو گئے, بیوی بچوں میں ڈھیر ہو گئے, مال میں, مارکیٹوں میں, دوست احباب میں ڈھیر ہو گئے. اللہ والی لین, رسول والی لین چھوٹ گئی. جناب خباب نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو, بڑی تکلیف ہے, جس کا دل چاہتا ہے پکڑ لیتی ہے, بہت مارتے ہیں, بہت ستاتے ہیں. میں اچھا ابھی سے بس حوصلہ ہار بیٹھے. پہلے لوگوں کے جسموں سے گوشت نوچ لیا گیا ہڈیوں کے کنگھیوں کے ذریعے. پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے, لیکن دین کو انہوں نے نہ چھوڑا. پھر آپ نے یہ عہد پڑھی, تم ابھی سے اللہ کی قسم, میرا اللہ میری مدد کرے گا, نصرت آئے گی, مدد آئے گی, اسلام غالب ہوگا. جزیرے میں توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور ایک عورت وہاں اور جو ہے اونٹنی سوار چلے گی, بیت اللہ کا آ کے طواف کرے گی, اس کے دل میں ایک اللہ کے بغیر کسی کا ڈر نہیں. تم جلدی کرتے ہو حالات جیسے بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا, امید کا دامن نہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے امید رکھو. انشاءاللہ غلبہ ہوگا, انشاءاللہ تکلیفیں دور ہوں گی, انشاءاللہ غالب آئیں گے, انشاءاللہ طاغوت ختم ہوں گے. کتب علیکم القتال, جیسے روزہ فرض ہے نا, کوتبہ فرض, ایسے قتال بھی تم پر فرض ہے. وہو کرہ لکم, وہ تمہیں ناپسند ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, تمہاری پسند ناپسند کوئی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو, وہ تمہارے لیے بہتر ہو. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرو, وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اللہ نے نماز میں نہیں کہا وہ تمہیں ناپسند ہے, روزے میں نہیں کہا تمہیں نا, جہاد کے قتال میں کہا. اس میں جو ہے نا جان دینی پڑتی ہے, مال دینا پڑتا ہے, نمایاں ہونا پڑتا ہے. اب دیکھ لو ساری دنیا, اور جی چھوڑو جی کیا ہے جی, دیکھو نا اس نے لوگوں کے ساتھ, ہاں بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ٹکر لینی, تم کیا کرو گے. تم کو بات یہ نہیں ہم کیا کریں گے, بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کے, رسول کی سنت سمجھ کے مجاہدین کھڑے ہیں 12 معاذوں پر. B-52 سے مقابلہ نہیں, میزائل سے مقابلہ نہیں, مسائل سے مقابلہ نہیں, اس ترقی سے مقابلہ نہیں. اور تم کیوں کھڑے ہو؟ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری جماعت, میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک جہاد کرتی رہے گی, حتیٰ کہ آخری فرد عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں وہ دجال سے ٹکرائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار محمد کی جماعت میں ہو جائے. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے نکاح اور خاندان کے مسائل کا بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلے نکاح کی بات کی. اللہ فرماتے ہیں نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں. البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے, اگرچہ وہ تمہیں اچھی ہی لگے. اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں کا, حتیٰ یؤمنوا, حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک سے, اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے. اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ, اور اللہ تعالیٰ جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس, اور اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا, اس کے اندر نکاح کا مسئلہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے قرآن اور حدیث کتاب و سنت کے جو احکام ہیں وہ یہ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح میں دین کو مد نظر رکھو, دین کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے, 4 اسباب ہیں. حسن کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, اور دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین, اے میرے امتی تو دین کو مقدم سمجھ, پہلے دین, اس کے بعد اگر باقی چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہی بات بیان کی کہ موحد کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا, مومن کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر نکاح کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ تم نکاح نہ کرو مشرکوں سے اپنے, یعنی بیٹیوں کا, بہنوں کا, اس کا مطلب ہے کہ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے. بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, بغیر سرپرست کے نکاح نہیں ہوتا.
اسی طرح حدیث کی روح سے گواہوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. خفیہ طور پر نکاح وہ نکاح نہیں ہے. آپ نے حلال حرام میں یہی فرق ہے. جو خفیہ ہے اس میں اعلان نہیں ہے اور نکاح میں اعلان ہوتا ہے. بالنکاح آپ نے فرمایا نکاح جو ہے اعلانیہ کرو, ظاہراً کرو, پتہ چلے فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے, اور مساجد میں کرو. باقی اخراجات زیادہ کرنے, رسم و رواج, یہ سارا یہ جو ہے نا اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا, اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ اس کے برابر نہیں, وہ خاندان, یہ برادریوں کے بت, خاندانوں کے بت, جس کی وجہ سے یہ رشتے ناطے نہیں ہو رہے اور اسلامی معاشرہ میں فساد پیدا ہو چکا ہے. کہ جب صحیح نکاح نہیں ہوتے تو پھر فسق و فجور ہے, پھر گند ہے, پھر بدکاریاں ہیں, اور لوگ بس دیکھتے ہیں مال کو, لوگ دیکھتے ہیں بس برابری کو, اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی زینب, ہاشمیہ گھرانے کی لڑکی, ہاشمیہ عورت کا نکاح ایک غلام سے, ایک پردیسی سے کر کے برادری کے بت توڑ کے رکھ دی. سب سے پہلے دین, اس کے بعد باقی چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ نہیں کہ تم دین کو پیچھے کرو اور برادری کے بتوں کو اور مال کو اور اپنے رسموں کو آگے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح اور دائمی رہنے والا نکاح, یعنی خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم از کم خرچہ ہو. جتنا کم خرچہ ہوگا, بالکل سادگی سے ہوگا, اتنا وہ نکاح پائیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد پھر مسئلہ بیان کیا کہ نکاح کا مقصد کیا ہو. اولاد کا اصول کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے, واللہ یہ اولاد جائیداد ہے, دنیا کی بھی دین کی بھی. دنیا کی جائیداد ہے, لوگ کہتے ہیں اولاد کو پڑھاؤ, ان کو ہنر سکھاؤ, کاروبار سکھاؤ تاکہ بڑھیپے میں کام آئے, اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرو, یہ اس سے زیادہ ضروری ہے تاکہ جب آپ مر جائیں پیچھے سے آپ کو ثواب آئے, پیچھے سے آپ کو خرچہ آئے. اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. میاں بیوی ہو گئے, یہ ایک بہترین دنیا میں رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا رشتہ نہیں دیکھا گیا. کتاب و سنت میں ان کو تلقین ہے, آپس میں اتفاق اتحاد سے رہے, پیار محبت سے رہے. انسان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے, طبیعتیں مختلف ہیں, اگر طبیعت نہیں ملتی آپ جو ہے نباہ کرنے کی کوشش کریں. مرد کی خاص طور پر ذمہ داری ہے, ایک بات پسند نہیں دوسری دیکھ لو, دوسری نہیں پسند تیسری دیکھ لو, بالکل جو ہے تنقید والی پالیسی, اور بالکل چھاننی لگا کے ایسا کیوں ہوا, یہ کیوں کیا, یہ گھر کو خراب کرنا ہے اور گھر کو جو ہے وہ بگاڑنا ہے. بالکل اتفاق اتحاد سے, طبیعتوں میں نرمی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو, اور میں تم سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. باہر تو آدمی بڑا مل لیتا ہے, السلام علیکم جناب, علیہ السلام جی, مصنوعی طور پر تھوڑی دیر کے لیے, ہاں جناب, بڑا اخلاق کا مظاہرہ. پتہ تو چلتا ہے جس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے اور اس کا رویہ کیسا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے, سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بہمی حقوق رکھے ہیں, مرد کے حق عورت پر رکھے, عورت کے حق جو ہے وہ مرد پر رکھے. عورت کا مرد پر حق ہے کہ مرد اس کو کھانا کھلائے, مرد اس کو کپڑا پہنائے, مرد اس کو رہائش مہیا کرے, مرد اس کے ساتھ اچھے انداز سے رہے, اس کو برا بھلا نہ کہے, تان و تشریح والی زندگی اس کے ساتھ نہ گزارے, اور اس کو مارے پیٹے نہ, اور مشکل کاموں میں اس کو جو ہے نا وہ داخل نہ کرے, مشکل کام جو ہے اس کے ذمے نہ لگائے جو وہ کر نہ سکے. عورت کا فرض ہے اپنے خامن کی اطاعت کرے, اتباع کرے, اور جب خامن غائب ہو اپنی جان کی, اس کے مال کی حفاظت کرے, خامن کی خواہش کو مد نظر رکھے, وہ کن کو پسند کرتا ہے گھر میں آنے کا اور کن کو نہیں پسند کرتا, اس کی بات کو جو ہے وہ مقدم رکھے اور اس کے حکم کو اور اس کی بات کو تسلیم کرے, اور یہ بات سمجھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, خامن کی اطاعت کرے, اپنے جان کی حفاظت کرے, اس کے مال کی حفاظت کرے, میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. مرد کے لیے سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کا یہ سارا سامان, سونے چاندی, ہیرے موتی جواہرات, تاج و تخت, جو کچھ ہے, ان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. پھر آپ نے اس کی نشانی بیان کی, اذا نظر الیہا سرت ہو, جب خامن اس کو دیکھے تو خامن کو خوش کر دے, اور جب اس کو حکم کرے تو اس کی بات مانے, جب غائب ہو اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے. اللہ نہ کرے اگر انبن ہو, اگر آپس میں نباہ میں مشکل ہو تو مرد کو حق ہے بیوی کو نصیحت کرے,
اس کو سمجھائے، دیکھو ہم آرام سے رہے، اس میں فائدہ آئے، بچوں پر بھی اچھے اثرات ہوں گے. اگر وہ مانے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بیوی سے بائی کاٹ کرے، رہے گھر کے اندر لیکن بائی کاٹ کرے. اور بائی کاٹ کا ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے قسم اٹھانے کا، جس کا یہاں بیان ہے. ایلا کرے کہ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے اس کی جو 4 ماہ ہے یا 4 ماہ سے کم جتنا بھی وہ مقرر کرے. اگر مقرر نہ کرے تو پھر 4 ماہ سے آگے نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے اعلان کیا تھا 1 ماہ کے لیے. یہ ساری اصلاح کی صورتیں ہیں. ہلکی پھلکی سرزنش کرے، پھر بعد میں ضرب جو ہے خفیف ہلکی قسم کی، چہرے پر نہیں. اس کے بعد نہ ہو تو پھر طلاق ہے. طلاق جو ہے جب وہ دینا چاہتا ہے اچھی چیز نہیں ہے، یہ ناپسند چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن کڑتے رہنا اور دین جو ہے اس کو برباد کرتے رہنا اور ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے سے، اس سے بہتر ہے کہ جدائی ہو جائے. اللہ اس کا بھی اچھا نباہ کر دیں گے، اس کا بھی کوئی اچھا حساب بنا دیں گے. اب طلاق کیا ہے؟ جو عورت کو ماہانہ پیریڈ آتا ہے، جب وہ ختم ہو، قریب جانے سے پہلے اس کو طلاق دے. اس وقت اگر طلاق دے گا اس کا مطلب یہ ہے یہ واقعی اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا آزمائش کا وقت ہے. جو اس وقت خامن طلاق دیتا ہے تو واقعی یہ گھرانہ اب جو ہے نا ان میں نباہ نہیں ہو سکتا. بس دوبارہ طلاقیں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے طلاق دے دی، اس کے بعد عدت گزرے گی، عورت خود بخود فارغ ہو جائے گی. آگے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کر لے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی آپ کے لیے چانس موقع موجود ہے کہ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر آپ نکاح کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ آپ کی پہلی طلاق ہو یا دوسری ہو، تیسری کے بعد نہیں. بیک وقت جو ہے وہ 1 طلاق ہوتی ہے. جتنی بھی کہہ دی ہے طلاق 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 وہ 1 ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ رجی طلاق، اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. یہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. پھر اس کے بعد روکنا ہے اچھے انداز سے یا چھوڑنا ہے اچھے انداز سے. یہ طلاق رجی ہے. اگر ایک ہی دفعہ 3 طلاق کے کہنے سے عورت حرام ہو جائے تو یہ جو اللہ نے فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ طلاق 2 مرتبہ کا مطلب ہی ہے کہ یہ موقع ہے تجھے 1 دفعہ اور 2 دفعہ کے بعد تو اس کو سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو جدا کر اور اس کو علیحدہ کر. طلاق 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 ہو گئی جی. کہاں ہو گئی بھی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 3 طلاقوں کو 1 سمجھا جاتا تھا. اور یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ بھی بتا رہی. پہلے وہ کام غلط کیا کہ جو 3 طلاق بیک وقت کہہ کے 4 5 جتنی بھی کہہ کے 1 دفعہ جو اس کو حرام کر دیا اور پھر بار وہ حلالے والا چکر جو ہے جو خاص بغیرتی ہے اور بالکل اسلام کی مزاج کے خلاف ہے، غیرت و حمیت کے خلاف ہے، جس کو کوئی شریف آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کا نام حرامہ رکھنا چاہیے، نام اس کا حلالہ رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ طریقہ یہ ٹھیک نہیں. 1 وقت کی طلاق 1 ہی ہوتی ہے، چاہے 100 منہ سے ہے غلط. یہ ہے یہ بےہودگی. طلاق 1 کا موقع ہے، جیسے نماز کا 1 کا ٹائم ہے، دوسری تیسری اس میں پڑھتے رہنا ہے. یہ غلط طریقہ، انداز غلط ہے، لیکن ہوتی 1 ہے. پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہے. عدت گزر گئی نیا نکاح ہو سکتا ہے. دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع ہے. عدت گزر گئی نیا نکاح ہو سکتا ہے. تیسری طلاق آتا ہی ختم معاملہ. اب جو ہے نا وہ عورت اس کی عدت پوری ہوگی، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. عدت پوری ہوگی وہ آگے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے. اس کو جو ہے تو اس لیے 1 دفعہ طلاق کہہ کے بس کافی ہے. آپ نے اس کو فارغ کرنا ہے نا، عدت گزرے گی خود بخود ہی فارغ ہو جائے. یہ بہتر ہے طریقہ، 1 ہی طلاق دو بس. اس کے بعد عدت گزرے گی وہ فارغ ہو جائے گی. نکاح کرنا چاہتی ہے کرے، نہیں کرنا چاہتی نہ کرے. ہو سکتا ہے کافی مدت کے بعد ان کا آپس میں پھر خیال بن جائے تو پھر نئے نکاح سے پھر دوبارہ گھر یہ بچ سکتا ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے جو طلاق کا کریے. اچھا، پہلی کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ رجوع کا حق ہے. دوسری کے بعد یہ والی سرپرست ولی یہ درمیان میں رکاوٹ نہ بنے. ماکہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، یہ بہنوئی نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، دوبارہ وہ بسنا چاہتے تھے. ماکہ بن یسار کہنے لگے اللہ کی قسم میں اب دوبارہ اکٹھے نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے آیت اتار دی فلا تعذلوهن ينكحن، نہ روکو ان کو جب یہ نکاح کرنا چاہے اپنے خاندوں سے. یہی مطلب ہے خاندوں سے کہ پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد. اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ نکاح کا حق ولی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا ان کو نہ روکو. اگر ولی کے حق میں نہ ہوتا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نہ روکو؟ اس کا مطلب ہے نکاح ولی کی موجودگی میں سرپرستی اس کی اجازت کے ساتھ ہوگا. اب عدت کا مسئلہ، جس کو ماہانہ پیریڈ آتا ہے 3 پیریڈ پورے ہوئے عدت ختم. جس کو نہیں آتا کسی وجہ سے 3 ماہ پورے کرنے ہیں. اور جو حمل والی ہے بچے کی پیدائش یہ عدت ختم ہوگی، چاہے وہ 2 دن کے بعد طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو جائے اور چاہے وہ 8 ماہ کے بعد جا کر پیدا ہو.
عدت کے سلسلہ میں اگر خامن فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ اس کی عدت ہے. اب طلاق کے بعد مسئلہ جو ہے مہر کا بھی پیدا ہوتا ہے. تو مہر کا مسئلہ کیا ہے؟ جس عورت سے نکاح ہوا اور مہر مقرر ہے پورے مہر کی عورت مستحق ہے جتنا مہر مقرر تھا. خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو گئی خزانہ بھی دے چکے تو واپس لینے کا حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے. نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا، عورت گھر کے اندر آ گئی، رخصتی ہو گئی، اب مہر مثل ہے. مہر مثل ہے، مقرر تو نہیں ہوا تھا لیکن مہر تو ہے. کتنا؟ مہر مثل. مہر مثل کا مطلب یہ ہے اس عورت اس لڑکی کے خاندان میں عام طور پر جو مہر چلتا ہے یا مقرر ہے وہ درمیانہ، نہ زیادہ اونچا نہ کم. نکاح ہوا مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، عورت گھر میں نہیں آئی، طلاق ہو گئی ہے، آدھے مہر کی مستحق ہے. نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، بغیر رخصتی کے اس کو طلاق ہو گئی، مہر بھی مقرر نہیں تھا. اب کچھ نہ کچھ کپڑے وغیرہ کچھ پیسہ اس کی دل جوئی کے لیے اس کو دے دیا جائے. مسئلہ رضاعت کا، دودھ پلانے کا مسئلہ. بچوں کو دودھ پلانا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 2 سال تک ہے. 2 سال سے زیادہ مدت نہیں ہے بچے کو دودھ پلانے کی. لیکن اگر اس سے کم دودھ چھڑانا چاہیں، میاں بیوی، بچہ سمجھدار ہو گیا، بچہ کھانے پینے والا ہو گیا، ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. یہ نہیں کہ فرض ہے 2 سال پلانا، یہ نہیں ہے مقصد. زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اس سے کم جب چھڑانا چاہیں چھڑا سکتے ہیں. اب اگر طلاق ہو گئی ہے، مسئلہ دودھ پلانے کا ہے. اگر یہ عورت دودھ پلائے گی خرچہ وہ دے گا جس کا بچہ ہے، وہ جو باپ ہے اس کے ذمے خرچے اس کی طاقت کے مطابق. یہ نہیں کہ اس کی حیثیت کم ہو اور اس پر دباؤ زیادہ خرچے کا ڈالا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ زیادہ ہے اور وہ خرچہ کم دے. نہیں، معروف طریقے کے ساتھ جو ہے. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے دودھ پلانا، یہ اس کا بچہ ہے. اگر یہ دودھ پلائے گی تو اس کو خرچہ دے گا وہ. اور اگر ان کا آپس کے اندر یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے تو پھر جہاں سے اور چاہتا ہے دودھ پلا لے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کے مسائل اور یہ نکاح شادی اسی میں نہ کھو کے رہ جانا. درمیان میں نماز کا ذکر کر دیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نماز بھی پڑھتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی کہ عصر کی نماز. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے کھڑے ہو جاؤ. گفتگو نہیں ہونی چاہیے نماز کے اندر، اور نماز کے اندر غلط قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، اوپر نظر نہیں اٹھانا چاہیے، ادھر ادھر جھانکنا نہیں چاہیے. خام خواہ کپڑے کو اور بالوں کو وہ جو ہے نا یہ چھیڑنا نہیں چاہیے، اور کھیل میں نہیں لگے رہنا چاہیے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کا وقت ہے یعنی جہاد جو کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ایسا موقع ہے تو پھر کیا؟ لوگ ہوتے ہیں 2 قسم کے. ایک بہانے والے، گاہک آ گیا نماز آگے پیچھے، مہمان آ گئے نماز آگے پیچھے، تھوڑی سی چھینکیں آ گئی نماز آگے پیچھے جا رہ گئی. ایک یہ لوگ ہیں، ان کے لیے جہاد تو بہت بڑا بہانہ ہے کہ جناب ٹکر ہو رہی ہے، جہاد ہے، اب نماز یاد ہے. ان کو اللہ نے بریک لگائی، خبردار نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں، نماز کی کوئی معافی نہیں، کسی صورت میں معاف نہیں ہے نماز. اللہ نے رعایتیں بہت دے دی لیکن چھٹی نہیں دی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے. یا اللہ میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، تو لیٹ کے پڑھ لے. یا اللہ میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اشارہ کر لے. میں مسافر ہوں، تو 2 رکعت پڑھ لے. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، تو تیمم کر لے. میں مجاہد ہوں. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر جہاد کا موقع ہے، پیدل سواری کی حالت میں جیسے ہو سکے تم نماز پڑھ لو، 1 رکعت میں 4 کا ثواب لکھ دوں گا. اللہ نے چھٹی نہیں دی، رعایتیں دے دی. کیوں؟ اللہ نے انسان کے دل کو اپنے لیے بنایا، سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا. اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کا دل میری محبت سے خالی ہو. نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ سے محبت ہے. لیکن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اپنی گردن کو اکڑا کے سینے کو پھلا کے وہاں سویا رہتا ہے، بستر پہ اکڑا رہتا ہے، بیہودہ مجلس میں بیٹھتا ہے، گھکے کی گڑگڑ پر، VCR ٹی وی کے ڈرامے پر، بیہودہ بک بک میں اور باتوں میں، مجلسوں میں، گھر میں اور ادھر دوست احباب میں نماز کو گم کر دیتا ہے. اس کو اللہ سے کوئی پیار نہیں ہے، کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بندہ بندگی سے ہے، بے بندگی شرمندگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بریک لگائی جو بہانہ کہا نماز پڑھنی پڑے گی. اور مجاہد جو اپنا بندہ ہے اس کو کہا، وہ کہتا میں تو پڑھوں گا، شہید ہو جاؤں گا تو کیا ہے. نہیں، اللہ نے کہا میرے بندے اب تیرے لیے اجازت ہے، بھاگتے ہوئے، جیسے جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، سواری پیدل میں جیسے بھی ہو پڑھ، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو
یعنی نماز پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھائی، تم جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے تو نماز کہیں نہیں سکھائی قرآن میں، 4 رکعتیں، 3 رکعتیں، 2 رکعتیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، کب قرات اونچی ہے، کب ایستا ہے، یہ اللہ نے تو نہیں سکھائی۔ کس نے سکھائی؟ محمد رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عید حجت حدیث کی دلیل ہے، جیسے قرآن دلیل ہے ایسے فرمان رسول بھی دلیل ہے، جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث رسول بھی حجت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو قرآن حدیث میں فرق ہے کہ قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث کی نہیں ہوتی، یہ تو فرق ہے۔ قرآن سارا تواتر سے، حدیث ساری تواتر سے نہیں، یہ تو فرق ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر نیکی، حدیث کے ایک ایک حرف پر نہیں۔ ویسے مطالعے کا ثواب ہے، لیکن عقیدہ رکھنے میں، ایمان لانے میں، مسئلہ ثابت ہونے میں، حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں، دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب عمل میں ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اللہ نے نماز کو ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل، کامل شکل، مکمل شکل، بہترین شکل نماز ہے۔ نماز سے اونچا ذکر کوئی نہیں، کیونکہ اس میں زبان سے بھی عبادت ہے، دل سے بھی عبادت ہے، بدن سے بھی عبادت ہے، مکمل کامل شکل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل رکھی۔ لیکن یہ تو عجیب بات ہے کہ نماز تو نہیں پڑھتا لیکن ذکر بڑا کرتا ہے، اس کا دل جو ہے نا چلتا ہے۔ دل تو سب کا چلتا ہے، دل تو ہندو کا بھی چلتا ہے، دل تو سکھ کا بھی چلتا ہے، دل تو یہودی کا بھی چلتا ہے۔ جب انسان زندہ ہے تو دل تو چلے گا، مر گیا تو ختم، دل کیسے چلے؟ یہ کیا بات ہے؟ نماز پہلے رسول اعظم کو بھی معاف نہیں، 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نبیوں رسولوں کے امام نے، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، نماز میں شامل ہو کے امت کو نماز کا مسئلہ بیان کر گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد، اللہ سے محبت ہونے کے بعد دشمنوں سے قتال بھی جاری رکھنا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ سے لڑو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو ان کافروں سے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ بدنی جہاد، مالی جہاد بھی کرو نا، مالی جہاد کے بغیر کیسے جہاد ہوگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ احکم الحاکمین ہے، خالق مالک رازق ہے، وہی دینے والا ہے۔ یہ بندہ غلام نوکر ہے، اس کا کچھ بھی نہیں، کیا ہے اس کا؟ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو ہمیں دے گا ہم لٹائیں گے، تیرا قرض ہے ہمارے ذمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تمہارے صدقات کو پالتا ہے، پہاڑوں جیسے بنا کے لوٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جانی مال بھی، جانی جہاد بھی اور مالی جہاد بھی۔ آگے اللہ نے قصہ ذکر کیا بنی اسرائیل کا، بڑی ذلت آئی تھی، بڑی رسوائی آئی تھی، بڑی مار کھائی تھی، بڑے پٹے تھے، بیوی بچوں کو پریشان کیا تھا دشمنوں نے، گھروں سے نکالے گئے، کہنے لگے اپنے نبی کو، نبی اے اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذلت کا علاج، رسوائی کا علاج، ذلت رسوائی ختم کرنے کا طریقہ صرف جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سردار مقرر کیا، کہا اس میں 2 خوبیاں ہیں، ایک ہنر ہے، کے پاس علم ہے، اس کو اسلحے کا، اس کو جنگ کا، حرب کی پوری معلومات ہے، اور پھر طاقت قوت ہے۔ طاقت قوت نہ ہو صرف معلومات کوئی فائدہ نہیں، معلومات بہت ہے لیکن طاقت قوت نہیں، بس تتن فی العلم والجسم۔ یہ قیادت اور رہنما کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وصف بیان کیے۔ اس کے بعد جب لے کر چلے، یہ طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلا جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور داؤد علیہ السلام کا بچپن تھا، یہ بھی اس میں شامل تھے اس لشکر میں۔ اب امیر نے آزمانا چاہ، کہا آگے نہر آ رہی ہے، اس سے پانی نہیں پینا، بس ایک چلو کے برابر، تاکہ پتہ چلے میں ان کو ابھی یہی دیکھ لوں، کیونکہ جہاد میں جو ہے اطاعت اتباع بہت کام آتی ہے، اس کے بغیر تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ وہاں پانی پی پی کے سارے وہاں پڑے تھے، 313 بچے تھے، وہ بدر والی گنتی۔ وہ آگے بڑھے تو بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ہم کیسے جو ہے غلبہ پائیں گے، تو جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، ہمیشہ کثرت جو ہے وہ باطل کی طرف ہوتی ہے، کتنی حق والی جماعتیں تھیں تھوڑی، وہ کثرت پر غالب آئیں۔ اللہ کا نام لو، آگے بڑھو، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ آگے بڑھے، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب وہ لشکر تھوڑا سا 313 وہ اس میں جو آپ سامنے آئے، آگے جالوت تھا، بڑا لشکر تھا، بڑی فوجیں تھیں اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ تو جب اللہ والوں نے دیکھا، میدان میں کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم تو لے کے آگے، یا اللہ ہم پر صبر اڑیل دے، جیسے پانی آتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں سب صبر ہی صبر ہو، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ہماری مدد کر کافروں پر۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ نے شکست دے دی ان کو، یہ جو ہے ایمان والے انہوں نے ان کو شکست دے دی، اللہ کی توفیق سے یہ غالب آئے۔ وقتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام بچے تھے، ان کے ہاتھ سے وہ جالوت ان کا سب سے بڑا طاغوت وہ کھڑپیچ کٹا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اس جہاد کی فتح کی وجہ سے اللہ نے داؤد کو حکومت دے دی، اللہ نے داؤد کو نبوت بھی دے دی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے اس کو بہت کچھ سکھایا جو چاہا۔ اللہ نے اب فلسفہ جہاد کا
فائدہ بیان کیا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا کہ وہ روکتا رہتا ہے، رکاوٹ کرتا رہتا ہے بعض کو بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو یہ زمین تباہ ہو جاتی، ولکن اللہ ذو فضل العالمین، لیکن اللہ فضل والے جہان والوں پر ہمیشہ ایسا رہا۔ آج کل مسلمانوں کی حالت کمزور صحیح، بہت ذلت میں، بہت رسوائی میں، 55 اسلامی ملک میں اسی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، فضاؤں تریوں پر دشمنوں کا قبضہ اور بہت چھا چکے ہیں، لیکن کل امر مستقر، ہر معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹھہرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جگہ اسلحے سمیت، فوجوں سمیت، اور جو عالمی ادارے اس کی پشت پر سمیت، اور کئی ملکوں کی فوج سمیت، اور سارے حکمرانوں کو مسلمانوں کو غلام بنانے کے باوجود پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے عراق میں، افغانستان میں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا نظام ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی چڑھتا جائے تو چڑھتا جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو۔ اس کی رکاوٹ شروع ہو گئی ہے اور وہ پچھتاوے ان کو لگ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ساری دنیا نے تمہیں سمجھایا تھا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نا دنیا سے اب ان کی چھٹی ہو، یہ گیدڑ وغیرہ سارے جو یہ پھرکتے پھرتے ہیں یہ سارے ختم ہو، اور سوئے ہوئے شیر اٹھے، مجاہد اٹھے، یہ وہ اسلام علمبردار تھے، اسلام کا علمبردار کلمے والا اٹھے، اور ان کی چھٹی ہو، اور دنیا اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے اور غلبہ ان کو دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کا تذکرہ کیا کہ ان میں درجات مختلف ہیں، لیکن ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا، ایمان سب پر لانا ہے۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد رسول ہم کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کی طرح نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد رسول ہم کو مانتے، بلکہ مسلمانوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، محمد رسول اللہ ہم کو بھی مانتے۔ اس میں آگے آیت الکرسی ہے جو قرآن میں سب سے افضل آیت ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہوا مگر وہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم قائم ہے، اس کی زندگی اپنی ہے، سب کی زندگی اس کی وجہ سے ہے، القیوم قائم ہے، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اور الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ باقی جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ ان کے اوپر ہیں، ان کا مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیوں؟ الحی القیوم ہے، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ الحی القیوم ہے، اللہ تھکتے نہیں ہیں، اللہ کو عاجزی انکساری نہیں، کیوں؟ وہ الحی القیوم ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، مشکل کشا ہے، کیوں؟ الحی القیوم ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کیوں؟ الحی القیوم ہے، زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے بغیر ستونوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے، کیوں؟ الحی القیوم ہے۔ الغرض یہ اسم اعظم ہے، لا تاخذہ سنۃ، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے، اس کے لیے نہیں، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، یہ دنیا والی نہیں کہ کوئی جا کے بغیر اجازت کے سفارش شروع کر دے۔ اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، اس میں 3 شرطیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بولے گا، جو بولے گا اللہ کی اجازت سے بولے گا، جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ نمبر 2، عدد اللہ مقرر کریں گے، ان کے متعلق سفارش کرو۔ نمبر 3، وہ عدد موحدین کا ہوگا، غیر موحدین کے لیے کسی کی سفارش نہیں ہوگی، نہیں کام آئے گی۔ یعلم جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، ما خلفہم جو پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور لوگ نہیں گھراؤ کر سکتے بشیء، کسی چیز کا بھی من علم، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جو جتنا وہ چاہے دے، کسی کو اتنا ہی اس کے پاس علم ہے۔ وسیع ہو گئی ہے اس کی کرسی، آسمان اور زمین پر یہ کرسی ذہن میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کے آگے سیڑھی کی شکل میں جو ہے، جیسے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اور کرسی عرش کے آگے ایسے ہے جیسے کھلے میدان میں ایک چھلا انگوٹھی پھینک دیا جائے، جو اس کی نسبت ہے کھلے میدان کے آگے، ایسے کرسی کی نسبت ہے عرش کے آگے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، وہ علی ہے، العظیم، وہ بلند ہے ذات کے لحاظ سے بھی، مرتبے کے لحاظ سے بھی، العظیم، اور وہ بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 16 دفعہ ذکر ہے اس آیت کے اندر، اس لیے یہ سب سے اونچی آیت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، شیطان طاغوت ہے، جادوگر طاغوت ہے، اللہ کے مقابلہ میں قانون بنانے والا طاغوت ہے، اس کی دعوت دینے والا طاغوت ہے، اس کے نظام پر راضی ہونے والا طاغوت ہے، جن کے ساتھ کفر کرے گا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایک اللہ کے ساتھ ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ رکھا ہے ایمان والے کو، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹے گا نہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا، یخرج من الظلمات، ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاء الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم، ان کو نکالتے ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، گمراہی کے راستے کئی ہیں، تاریکی کے راستے کئی ہیں،
اور غلط راستے کئی ہیں، باطل راستے کئی ہیں، حق کی راہ ایک ہے، ہدایت کی راہ ایک ہے، سچی راہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، روشنی ایک ہے، باطل دو ہی پسند، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ روی نہ کر قبول، حق ایک ہے، اس کو تلاش کرو کہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ایمان والوں کو، یہ بات سمجھائی کہ قائم رہو ایمان پر، چند روزہ زندگی یہ تو ختم ہو جائے گی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اس کو للکارا تھا وقت کے بادشاہ نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کر جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک قیدی کو منگوایا جس پہ جو ہے سزائے موت تھی، اس کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو مروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر اس پہ قائم رہنا چاہتے، یہ دلیل تو تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے بے وقوف بنایا عوام کو، لہذا میں ایسی، میرے پاس تو بہت دلائل ہے، میں ایسی موٹی دلیل لاؤں جو ہر ایک کو سمجھ آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو مغرب سے لا۔ ابو الذی کفر، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اللہ نے ذکر کیا، یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو آپ ایمان نہیں لائے، ایمان تو لایا ہوں لیکن اطمینان چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے، ان کو کاٹ ذبح کر، دیکھ لے ان کو اچھی طرح ذبح کر کے گوشت سارا ملا کے، اور وہ تقسیم 4 حصوں میں ان کو کاٹ اور 4 جگہوں پر پہاڑوں پر رکھ، پھر ان کا نام لے کے بلا۔ پھر ایسا کیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ادھر سے چونچ، ادھر سے پر، ادھر سے ہڈی، ادھر سے خون، جڑتے جڑتے وہ بولتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ اللہ نے میں ایسے مردوں کو زندہ کروں گا، مجھ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس آدمی کا ذکر ہوا جو بیت المقدس سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بستی اڑی پڑی ہے اور چھتیں گری پڑی اوپر دیواریں، کہا کیسے یہ اللہ ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو مار دیا، وہاں سلا دیا۔ اس کے پاس گدھا تھا اور اس کا سامان تھا کھانے پینے کا، 100 سال پڑا رہا، 100 سال مار دیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو اٹھایا تو دیکھا اور اس سے پوچھا کتنا ٹھہرا ہے؟ کہتا ہے 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ نے کہا تو 100 سال ٹھہرا رہا، دیکھا تو بستی آباد ہو چکی تھی، چہل پہل تھی، میں ایسے میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا اور کہا دیکھ تیرا گدھا، ہم تیری آنکھوں کے سامنے اس کو زندہ کرتے ہیں، اس کو زندہ کیا، اور اللہ نے کھانے پینے کو محفوظ رکھا۔ کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ایک آدمی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا، فرمایا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے زمین کے اندر، اس سے ایک بال نکلتا ہے ٹانڈا، ٹانڈے کے ساتھ 7 جو ہے وہ بالیاں لگتی ہیں اور ایک ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے خرچ کرنے والوں کو، جیسے ایک دانے سے 700 دانہ بنا، ایسے خرچ کرنے والے کو اللہ 700 گنا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، احسان نہ جتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں، اللہ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ رحمت کی نظر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ جن کو گناہوں سے پاک کرے گا ان کو اللہ جنت دے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جناب خابو و خسرو، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کون ہے وہ؟ پھر آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں، نہ اللہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ان کو پاک، جناب وہ تو تباہ ہو گئے، مجھے آپ بتائیں وہ کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں، اللہ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ یہ 3 دفعہ تنبیہ کے لیے کہ تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور اس کی طرف غور کریں۔ تو پھر آپ نے بیان فرمایا وہ 3 آدمی، المنان، پہلا احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا المسبل، کپڑا مرد ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا ریاکاری کے لیے، وہ ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو، کوئی بے وقوف وہاں دانے ڈال دے کے اگیں گے، بارش آئی ساری صفائی۔ ایسے ریاکاری کے لیے جو خرچ کرتے ہیں یہ ان کی مثال ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے جیسے ایک بہت بڑا اونچا ٹیلا ہو، بہترین زمین ہو، وہاں جو ہے وہ باغ ہو، بارش نہ بھی آئے شبنم سے ہی کام چل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی اللہ نے مثال دی۔ اسی طرح ریاکاری کی ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے، جیسے انسان بڑھیپے کو پہنچے اور اس کا باغ ہو، اس کو یہ اس کی ضرورت ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، کام نہیں کر سکتے، باغ کی آمدن ہے، بڑھیپے میں پہنچا باغ ختم ہو گیا۔ ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی مثال بھی یہی ہے، جب اللہ کے پاس جائیں گے اور ان کو ضرورت ہوگی نیکیوں کی تو ریاکاری کی وجہ سے خرچ کیا تھا، لہذا یہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ جو ہے نا ردی چیزیں، نکمی چیزیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تمہیں دی جائے تو تم ان کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو چیز بھی دو گے اللہ اس کا ثواب دے گا اس کی حیثیت کے مطابق، لیکن اللہ پسند کرتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ چاول خراب ہو گئے اللہ کی راہ میں دے دو، کپڑا پسند نہیں اللہ کی راہ میں دے دو، یہ فلان چیز جو ہے دودھ خراب ہو گیا اللہ کی راہ میں دے دو۔ ساری ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تم نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ اللہ کہتے ہیں اچھی چیز دو،
ثواب تو وہ دے گا، تمہاری نیکی تو ضائع نہیں کرے گا، لیکن اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور دو کن کو؟ ان کو جو اللہ کی راہ میں ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ طالب علم ہیں، وہ وقف دعوت تبلیغ کے لیے، وہ وقف جہاد کے لیے، وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں جا رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے، ان کاموں کے لیے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، سوال وہ نہیں کرتے، ان کو دو تلاش کرو، ویسے پتہ چل جاتا ہے ان کو دیکھنے سے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے چمٹ کر۔ آگے اللہ نے سود کا بیان کیا، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جنگ کا اعلان ہے، ایک طرف اللہ رسول اور ایک طرف سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کا نظام جاری کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، اس کا پرچار کرنے والا، ایک طرف میدان میں وہ ہوں گے، ایک طرف اللہ رسول، جنگ ہوگی میدان میں۔ اتنی سخت بات اللہ نے کسی کے متعلق نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر۔ فرمایا یہ سود کے 70 گناہ حصے ہیں، اور سب سے کم اپنی ماں سے منہ کالا کرنا، یہ ایسا بدترین گناہ ہے۔ لیکن ظالم جو سود کا کاروبار کرتے تو تجارت ہی ہے، بادشاہ تجارت ہی ہے، اس لیے آج کل نام اس کا منافع، منافع، ہاں تجارت ہی ہے۔ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، ان کے بابا دادا نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ بیع جو ہے نا، بیع یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ اللہ نے کہا پہلا فرق تو یہ ہے وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ کیسے؟ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے جائز کرا دیا، تم کہتے ہو ایک جیسے، اللہ کہتا ہے ایک جیسے نہیں ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، پہلا فرق۔ دوسرا فرق، سود میں نفع ہی نفع، یعنی سود میں جو زائد لیتے ہیں وہی ہو، لیکن تجارت میں تو خسارہ کا بھی ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہے، تو یہ فرق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، سچا تاجر نبیوں صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اور سود خور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا عذابات میں کہ وہ جو ہے خون کی نہر کے اندر ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا اٹھے گا الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من الناس، جیسے شیطان نے، جن نے اس کو جکڑا ہوا۔ واللہ جو سود کھا رہے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، یہ کاروبار سود پہ پیسہ دیتے ہیں، ان کو دیکھو واللہ ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نے ان کو جکڑ رکھا ہے، واللہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آگے اللہ نے قرض کے مسائل بیان کیے کہ اگر کوئی مستحق ہے آپ اس کو قرض دیں اس کو، اگر آپ کو اعتبار ہے تو دیں اس کو، اور پھر لکھ لیں، یہ حکم دیا یہاں عہد دین میں۔ اچھا اگر رین رکھنا چاہتے ہو، وہ چیز گروی لینا چاہتے ہو، یہ بھی تم لے سکتے ہو۔ گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زمین ہے، آمدن کا حساب کرو، مالک کی ہوگی۔ دکان ہے، کرائے کا حساب کرو، مالک کا ہوگا۔ مکان ہے، حساب کرو، کرائے کا، مالک کا ہوگا۔ ہاں دو چیزیں گروی جو ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایک سواری کا جانور اور ایک دودھ والا جانور، کیونکہ اس کو چارہ کھلاتا ہے، دودھ والے جانور کو اس کے بدلے دودھ پی سکتے ہیں۔ سواری کا جانور اس کو چارہ کھلاتا ہے، اس کے بدلے اس پہ سواری کر سکتا ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس مقروض کے پاس گنجائش نہیں ہے دینے کی، اس کو مہلت دو، مہلت دو۔ اگر صدقہ کر کے معاف کر دو، اس کو دیکھ رہے ہو تم کہ یہ دے نہیں سکتا، معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر معاف نہیں کرنا تو اس کو مہلت دے دو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک تاجر تھا، سوداگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پہلے لوگوں میں، وہ سوداگر تاجر جو تھا نا، وہ اپنے کارندوں کو، اپنے ملازموں کو کہتا تھا کہ یار جس کے پاس گنجائش ہے نا دینے کی، اسے اچھے انداز سے مانگو، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ جب وہ مرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہو کے لوگوں کو معاف کرتا تھا، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس کو معاف کروں۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اس سورت کے آخر میں جو ایتیں ہیں دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو ایتیں جو رات کو پڑھ کے سوئے، رات کو اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ دو ایتیں، آمن الرسول، ایمان لائے رسول بھی، بما انزل الیہ، ساتھ اس کے جو اتارا گیا اس کی طرف، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ رسول پر بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان رکھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اذان ہوتی تھی نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے ہم گواہی دیتے ہیں سن کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے انا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ والمؤمن، مومن بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ملائکتی، فرشتوں کے ساتھ، یہ کل بات ہو گئی تھی، کتبی، کتابوں کے ساتھ، رسولی اور رسولوں کے ساتھ، لا نفرق، ہم کوئی فرق نہیں کرتے بین احد من رسول، رسولوں میں کیا فرق کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، درجات میں تو فرق ہے۔ وقالوا سمعنا، کہتے ہم نے سن لی، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک یا اللہ ہم کو معاف کر دے، ربنا اے رب ہمارے، الیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، والے، اور اس کے ذمے جو مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، وقتانا، یا ہم نے غلطی کر بیٹھے، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا اسرا، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملت، جیسا کہ آپ نے ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے،
پہلے لوگوں کا کپڑا پلید ہو جاتا تو کاٹنا پڑتا تھا، ہمیں اللہ نے کہا پانی سے دھو لو، چاہو ہاں رہتے بہت دے دی. ربنا اے رب ہمارے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں. واعف عنا، یا اللہ ہم کو معاف کر دے. واغفر لنا، یا اللہ ہماری بخشش کر دے. ورحمنا، ہم پر رحم کر. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کیجئے کافروں کے خلاف. واخر دعوانا الحمدللہ.